السلام علیکم. الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نحمدہ نصلی علی حبیبہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے. سبحان اللہ. اور زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے. جی لگا کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. استاد زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نائی تیرے دیدار کی تاب، اور گر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا. اور ہمارے پیر مفتی اعظم مرشد اعظم شبیہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں، گنہگاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں. سبھی رسول نے کہا اذهبوا الی غیری، انا لہا کا یہ مزدہ سنانے آئے ہیں. سبحان. اور اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت آیت من آیات اللہ و معجزۃ من معجزات النبی امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، ہم بھکاری، وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں. اور نہ کہنا نہیں، عادت رسول اللہ کی، ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لو قدرت رسول اللہ کی. ماشاء اللہ. اچھا حضرات، محبت سے جو میں حدیث سناؤں آپ اسے سنتے رہیں، اٹھنا بیٹھنا بند رکھیں. میں یقین سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اگر آپ نے میری تقریر محبت سے سن لی تو جتنے گنہگار بیٹھے ہو اٹھتے اٹھتے پاک ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اور جتنے بیمار ہو جاتے جاتے گھر صحت یاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اور زندہ رہو گے تو مچلتے رہو گے، قبر میں اٹھو گے تو مسکراتے رہو گے انشاءاللہ. تو پہلے ایک حدیث سنیے پھر میں تقریر شروع کروں گا انشاءاللہ، ہے کہ نہیں. یہ حدیث شریف جو ہے روح البیان جلد اول پہلا پارہ فی تفسیر سورۃ البقرہ صفحہ 103 70 24 25 ہے. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من جالس عالما فکانما جالسنی
ومن جالسنی فی الدنیا اجلسہ اللہ تعالی معی یوم القیامہ. سرکار فرماتے ہیں سنیو ایمان والو ٹائم نکالو، اب وقت نکال کر دنیا میں یہاں سنی علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو. کیوں؟ جو یہاں سنی عالم کی صحبت میں بیٹھے گا قیامت کا دن آئے گا تو وہ غلام اپنے نبی کی صحبت میں بیٹھے گا. سبحان اللہ. اب اسٹیج پر اتنے علماء جلوہ فرما ہیں، دیکھیے سبحان اللہ. زیارت بھی کرتے رہو فقیر قادری ابوالحقانی سے، حدیث رسول بھی سنتے رہو. ایک حدیث اور پھر تقریر شروع کروں گا تو آپ کو لگے گا کون گاؤں ہے وہ یہ نون. اچھا ماشاء نور رون. اچھا جو بھی کوئی بات نہیں ہے. لگے گا آپ کو جب میں آیت کی روشنی میں حدیثیں پڑھوں گا نا تو آپ کو لگے گا راجستھان کے قریہ میں نہیں ہیں، مدینہ المنورہ کے گلیوں میں آ گئے ہیں. بات مدینہ شریف کی تو 2 شعر سنا دوں گا، 2 شعر سنیے گا. ارشاد. بولو سبحان اللہ تو سنا. سبحان اللہ. شاعر کہتا یا رسول اللہ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. اور وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، خاکے درے رسول کا سرما لگائیں ہم. پہلے ایک حدیث سن لیجیے جو ابو داؤد شریف جلد اول باب زیارت القبور حدیث نمبر 179. قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام. سرکار فرماتے دنیا کے کسی کونا سے کہیں سے، راجستھان ہو، بہار ہو، نیپال ہو، کہیں سے کوئی بندہ کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ، بولو سب آدمی یا نبی سلام علیکم. جو بولو گے ابھی فائدہ ہے، نہ بولو گے نقصان ہو جائے گا. سب بولو یا نبی سلام علیکہ. یہاں سے کہا نا تو آگے کا ترجمہ تو سنو. نبی فرماتے کہیں سے سلام کرو، میں مدینہ ہی سے سن لیتا ہوں، اب مدینہ ہی سے تمہارے سلام کا جواب عطا کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. اس لیے ہمارا سنی جب تک زندہ رہے گا انشاءاللہ مرتے دم تک پڑھتا رہے گا مصطفیٰ جانے رحمت پہ. لاکھوں سلام. اے سنی کی طرف بولو نا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ، لاکھوں سلام. شمع بد میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور سنو ماشاء اللہ یہ حدیث جسے سنانے جا رہا ہوں احیاء العلوم جلد اول باب فضیلت التسبیح 704-5. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ غرست له نخلة فی الجنہ. حضور فرماتے جب کوئی سنی جنتی سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اس مسلمان کے نام جنت میں ایک کھجور کا درخت لگاتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ کی مرضی کتنے درخت لگا سکتے ہو، حدیث سنتے بھی رہنا اور جنت میں کبھی کبھی درخت لگاتے بھی رہنا. سارا مجمع ایک بار درخت لگا لو، زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنو ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ 290 باب ما جاء فی التسبیح حدیث نمبر 28 70 16 17. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح نصف المیزان الحمدللہ یملؤہ التکبیر یملؤ ما بین السماء والارض. حضور فرماتے ہیں جب کوئی سنی سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جس سے ترازو کے آدھے پلے بھر جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ترازو نہیں جس پہ آپ تولتے ہو، وہ ترازو اللہ تعالیٰ کا ترازو جو قیامت کا دن آئے گا تو لگے گا. اس ترازو کا جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. قرآن شریف میں ہے ندع الموازین القسط لیوم القیامہ. اللہ فرماتا قیامت کا دن آئے گا تو ہم انصاف کا ترازو لگائیں گے، بندوں کے اعمال اس سے ساؤنڈ جائیں اینڈ گے. ریکارڈنگ ومن ثقلت SA ریڈیو مکرانا. فاولئک هم المفلحون. تو جس کے نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا تو وہ مسلمان کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. تو سنی بھائی ہم یہ چاہتے ہیں
کہ آپ عرص پاک میں آئے ہو تو آج پلہ بھاری کر کے اٹھو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. ایک سوال پھر حدیث سناتا ہوں. مرو گے تو قبر میں بیوی جائے گی؟ بولیے نہ جائے گی؟ یہ مولوی جائے گا؟ پیر صاحب جائیں گے؟ تو کوئی نہیں جائے گا. تو مرنے سے پہلے نیکی کا پلہ بھاری کر کے کیوں نہیں مرتے ہو؟ بھاری کر کے مرو تاکہ دنیا روئے تو رونے دینا. اور تم یہ کہتے ہوئے قبر میں چلا جانا کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نیکی کا پلہ بھاری ہوگا کیسے؟ ایک مسئلہ ہے. نیکی کا پلہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ایسی تقریر کر دے کہ ہر سنی کے نیکی کا پلہ ہی بھاری ہو جائے. ٹائم لگے گا ذرا بھاری کرنے میں، سنتے رہو. بھاری ہوگا کیسے؟ اور ترازو ہوگا کیسے؟ سنو. ان عبداللہ ابن السلام ان میزان رب العالمین ينصب بین الجن والانس يستقبل به الاشهاد كفتح الجنہ والاخرى على جہنم لو وضعت السماوات والارض فيه دعهما لوسعتهن. اللہ تعالیٰ کا وہ ترازو جس پہ بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، قیامت کا دن آئے گا تو عرش کے دائیں جانب لگے گا. ایک پلہ ہوگا جنت کی طرف اور دوسرا پلہ ہوگا جہنم کی طرف. بھائی ترازو کا ایک پلہ کتنا بڑا ہوگا؟ فرماتے 7 طبق زمین اور 7 طبق آسمان کو ترازو کے ایک پلہ میں رکھ دو تو بھی پلہ نہ بھرے گا. یا اللہ اتنا بڑا پلہ جو زمینوں سے نہ بھرے، آسمانوں سے نہ بھرے تو بھرے گا کون؟ تو ہمارے نبی فرماتے سنیوں نہ گھبرانا، جو زمینوں سے نہ بھرے گا، آسمانوں سے نہ بھرے گا، سنی سبحان اللہ کہہ دے گا تو پلہ ہی بھر جائے گا. سبحان اللہ سبحان زور سے بولو نا سبحان اللہ. بہت کو بہت اچھا. ساؤنڈ اینڈ ریکارڈنگ ایس اے ریڈیو مکرانا. ابھی امتحان ہو جائے گا، فکر مت کرنا. حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک روز دعا کیا، مولا میں تیرا پلہ دیکھوں گا، ترازو دیکھوں گا. کہا دیکھے گا؟ ہاں مولا. تو نبی تو دعا قبول ہو گئی. جیسے ترازو کو دیکھا کہ بے ہوش ہو گئے. اور اس کا مولا اتنا بڑا پلہ ہے تیرا، کون بھرے گا اس ترازو کے پلہ کو؟ کس بندے کے پاس نیکیاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد تم ترازو کا پلہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، مگر میری رحمت تو دیکھو. کیا دیکھو؟ کہا میری رحمت تو دیکھو. سنو سنی اللہ نے کیا فرمایا؟ داؤد میری رحمت دیکھو. اگر میں کسی بندہ سے راضی ہو گیا، اگر میں کسی بندہ سے راضی ہو گیا اور وہ بندہ میری راہ میں ایک کھجور صدقہ کرے گا تو ایک کھجور کی برکت سے دونوں پلہ بھر دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو راضی تو کرو مولا کو، راضی تو کرو. مولا راضی ہوگا کیسے؟ صرف نعرہ لگانے سے راضی ہوگا کیسے؟ وہ سمجھنا ہوگا. سبحان اللہ. سنو عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت یا آدم ابرز من جانب الکرسی عند المیزان انظر ما يرفع الى اعمال بنی فمن رجا خیر ولا شر مثقال حبة فله الجنہ ومن رجا شر ولا خیر مثقال حبة فله الجہنم. اب بندوں کے اعمال ترازو لگ گیا، تولے جا رہے ہیں. اللہ پہ آدم جاؤ ترازو کے پاس کھڑے رہو، تمہارے بیٹوں کے اعمال تولے جا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کے اعمال دیکھو. اگر نیکی کا پلہ رائے کے برابر بھاری ہو تو جنت میں ڈالنا، اب برائی کا پلہ رائے کے برابر بھاری ہو تو جہنم میں ڈالنا. سنی ہے تو کیا ہوا؟ برائی کا پلہ بھاری ہوگا، جہنم میں جانا ہوگا. نماز نہ پڑھو گے جہنم میں نہ جاؤ گے، ماں باپ کو ستاؤ گے جہنم میں نہ جاؤ گے، جوا کھیلو گے جہنم میں نہ جاؤ گے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آج نیکی کا پلہ بھاری کیا جائے. بولو نا بھائی نیکی کا پلہ. کیوں کہ اللہ نے فرمایا رائے کے برابر بھاری ہو تو جنت میں ڈالنا، اور رائے کے برابر برائی کا پلہ بھاری ہو تو اس کو جہنم میں ڈال دینا. مگر سنی بھائی ایک سوال ہے، مان لو رائے کا برابر بھاری نیکی کا پلہ گئے جنت میں، اب برائی کا پلہ بھاری ہوا تو کہاں گئے؟ اب کوئی سنی آیا مولانا بدر الاسلام، کوئی سنی ایسا آیا
جب اس کے اعمال تولے جا رہے تھے دونوں پلہ برابر ہو گیا تب کدھر جائے گا؟ ہاں بھائی ایسا ہو سکتا ہے نا. یہ تو سمجھ میں آیا نیکی کا پلہ بھاری تو جنت میں، اب برائی کا پلہ بھاری تو جہنم میں. ایک سنی جس کا دونوں پلہ برابر ہے تو بیچ میں لٹکا رہے گا، کدھر جائے گا؟ میں جواب دوں گی آپ جواب دو گے؟ ہم جواب دیں؟ ہم تو ایسا جواب دیں گے کہ زندگی بھر مسکراتے رہو گے. بول دو محبت سے سبحان اللہ دو سلام. مگر ابھی نہیں، ابھی اس کا جواب نہیں دوں گا. 12:30 پر ابھی دے دوں گا، کھسک جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ 12:30 بجے اس کا جواب دوں گا. سن کے جانا، بغیر سنے چل گئے تو قبر میں بھی سوچو گے کہ پلہ کا کیا ہونے والا ہے. اسے سن کے جانا. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک بات اور سنو. پلہ بتاؤ ہے مولانا، یاد کرانا 12:30 بجے. پلہ برابر ہوا تب کدھر جائے گا؟ سنیے. ہاں سنیے. قیامت کا دن آئے گا. بخاری شریف میں پارہ 27 میں ہے نا. ابھی حدیث سناؤں گا. کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا. علماء سے پوچھو، بخاری شریف میں ہے، حساب کتاب نہیں ہوگا، ان کا عمل نہیں تولا جائے گا. اللہ فرمائے گا بغیر حساب بغیر تول کے تم لوگ جنت میں جاؤ. سبحان اللہ. سبحان. کوئی حساب. بخاری شریف سناتا ہوں بھی. اب کچھ لوگ ادھر والے سمجھ گئے. آپ لوگ ادھر والے سمجھتے ہیں؟ ادھر والے نہیں سمجھتے تو سمجھا دیں. سمجھ گئے نا؟ ادھر والوں کا بھی حساب کتاب نہیں ہوگا، نہ عمل تولا جائے گا. خدا فرمائے گا تم لوگ بغیر حساب کے جہنم میں جاؤ. ہاں بھائی قرآن شریف ہے، ادھر کی بات ہے. قرآن شریف ہے، سورہ کہف ہے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. خدا فرماتا ہے اس کے لیے آج ترازو نہ لگائیں گے، اس کا عمل نہ تولا جائے گا، کیونکہ یہ میرے محبوب کا نہیں ہے. یہ لوگ بغیر تول کے جہنم میں ڈالے جائیں گے. گیا رہ گیا سنی بیچارہ ایمان والا. جو ایمان والا ہوگا اس کا عمل تولا جائے گا. تو ہم ایمان والے، ہمارا عمل تولا جائے گا. بول دو محبت سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بات اور اے بھائی، قیامت آئے گی تو جلدی بولو. سب سے پہلے کیا ہوگا قیامت میں؟ علماء نے آپ بولیے نا. ہم تو خالی اب تک نعرہ لگانا سیکھا ہے. ہائے سنی، نعرہ لگاؤ، مومن کی شان ہے، مگر نعرہ بھی لگاؤ، مسائل بھی تو سیکھو، ہے کہ نہیں؟ کہ سب سے پہلے قیامت میں کیا ہوگا. سنو، بڑی پیاری حدیث سنا دیتا ہوں. انیل حسن قال لقى ابو هريره بالمدينه رجل فقال كانك لست بالمدينه قال بلى قال لا محدث بحديث سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال بلى قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اول ما يحاسب يوم القيامه صلاته. سبحان اللہ. سبحان. حضرت ابو ہریرہ کی ملاقات ایک شخص سے مدینہ شریف میں ہو گئی. علماء تو جاتے رہتے. آپ لوگ مدینہ گئے ہو؟ مدینہ شریف گئے ہیں؟ بولیے نا. تو اتنا پیسہ رکھ کے کیا کرتے نہیں جاتے ہیں؟ بولیے. ایک دعا کر دیتا ہوں، سب مدینہ چلے جاؤ گے. آمین کہنا. دعا کرنے دو. مولا سارے سنیوں کو اتنا مال دے کہ سب مالدار ہو جائے تو حج فرض ہو جائے، تو حج کے بہانے گنبد خضرا کی زیارت ہو جائے. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے ہم نے، مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، اور زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت. ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے. جاؤ نا مدینہ شریف، جاؤ نا. مولا کے کرم سے میں نے اب تک 30 بار مدینہ شریف کی زیارت کی ہے. دیکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری، بہت دور سے، جہاں پر رات دن مولا تیری. تو حضرت ابو ہریرہ کی ملاقات ایک شخص کی مدینہ شریف میں ہو گئی. تو حضرت بڑا فرماتے ہیں اے انسان، تیرا چہرہ، تیرا لباس، تیرا حلیہ بتاتا ہے کہ تو مدینہ شریف کا رہنے والا نہیں ہے. کہا جی ہاں میں فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں، مگر مسلمان ہوں، صحابی ہوں. اچھا رکھ دیجیے، وہی رکھ دیجیے. چلیے سبحان اللہ، بہت اچھا آدمی ہے یہ. پتا ساؤنڈ اینڈ ریکارڈنگ SA ریڈیو مکرانا. اب مت لانا جب تک میں حدیث سنا. ابو بکر نے کیا فرمایا کہ بچھو گھس گیا. اب مالک جب حدیث پڑھا رہے تھے اف نہ کیا. ہم حدیث سنا رہے ہیں تو آپ کو چائے کی خواہش ہو گئی ہے. بس چلیے اب مت لانا. ایک مسئلہ سمجھو، چائے پینا سنت رسول نہیں ہے.
اے حضور چائے پیتے تھے؟ بولو نا چائے پیتے تھے؟ تو بدعت تو ہوئی نا، مگر یہ ایسی بدعت ہے جس کا پینا گناہ نہیں ہے. اور جو وہابی ہم بریلویوں کو بدعتی کہتا ہے وہ بھی چائے پیتا ہے. میں کہا ہم بدعتی ہے تو کیوں چائے پی رہا ہے؟ ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کرتے تو چرچا نہیں ہوتا. بہت اچھا. اب سنو اے محبت سے سنو حدیث شریف. چائے پینا بعد میں، چائے پینا بعد میں، جلدی ہاتھ نہیں لگوں گا، کچھ حدیثیں سن لو. ہاں 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 ٹھیک ہے، بعد میں جو آ گئی پی لیجیے بعد میں. سنو تو ابو بھائی تم مدینہ شریف کا نہیں رہنے والا ہے؟ کہا جی ہاں. تو کہا ایک حدیث میں تم کو سنا دوں جو میں نے اپنے حضور پاک سے سنی ہے. وہ حدیث میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. کیوں سنا دوں کہ نہیں سنا؟ تو ذرا نبی کے نام یا رسول اللہ تو بول دو. کہا میں نے اپنے آقا کو یہ فرماتے سنا ہے. سنی بھائی، میں نے اپنے آقا کو یہ فرماتے سنا ہے قیامت کا دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا تو سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کے بارے میں. مرنے کے بعد سوال ہے قبر میں پہلے ایمان کے بارے میں، اب قیامت میں سب سے پہلے سوال کس کے بارے میں؟ تو آپ نماز نہیں پڑھتے ہو تو پہلے سوال میں فیل ہو گئے تو ترازو کا کیا ہوگا؟ بھاری ہوگا ترازو، پہلے فیل ہو گیا. تو نمازی بنو گے تب نہ پاس کرو گے میرے بھائی، تو ترازو بھاری رہے گا. یہ پہلی فیل ہو گیا. سنی نعرہ لگاتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے. ایک دعا اور کر دیتا ہوں سب نمازی ہو جاؤ گے. بولو دعا کر دوں نہیں کر دوں؟ تو جس کو شریک ہونا ہے دونوں ہاتھ اٹھا لو، دعا کر دیتا ہوں. اٹھا لو. مولا بھائی بہن اٹھانا مولا دونوں کو، بھائی بہن دونوں کو نمازی بنا دے. آمین بولیے نا. دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، دونوں کی پیشانی میں طرف سجدہ دے دے، دونوں کا سینہ نبی کا مدینہ بنا دے، صغیرہ کبیرہ دونوں گناہوں کو معاف فرما دے. آمین. نمازی بنو گے تب نہ پاس کرو گے. پہلا سوال ہے نماز. قیامت میں نماز نہیں پڑھتا فیل ہو جائے گا. ہم جاتے ہمارا سنی پاس کرے، ہمارا سنی. میں بمبئی میں ایک مرتبہ تقریر کر رہا تھا، بھیونڈی ہے نا. ایک پروفیسر صاحب ہے، کہا حضرت بہت اچھی تقریر ہوئی. میں نے پھر کیا ہوا؟ بولے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھو، ادھر والے کے پیچھے نہیں پڑھو. میں کہا پروفیسر صاحب یہ تو اچھا ہوا کہ آپ اس دور میں پیدا ہوئے، ورنہ آپ کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا مطلب؟ میں کہا ابھی نہ سمجھے. کربلا میں امام حسین کا جن سے مقابلہ تھا، نہ کوئی ٹیکا والا نہ ٹیکی والا، سب ٹوپی داڑھی والا تھا، مگر حسین نے پورا خاندان دے دیا. یزیدیوں کے پیچھے ایک وقت کی نماز نہ پڑھی. تو جو سنی ہوتا ہے غلام حسین ہوتا ہے، نماز پڑھے گا، وہابی دیوبندی کے پیچھے نہ پڑھے گا. سنی پڑھے گا تو سنیوں کے پیچھے نماز پڑھے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر صفی کے ہیں جب تک نہ مذکور ہو وہ نمکین حسن والا ہمارا نبی اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. سبحان اللہ. سبحان. اے بھائی نمازی بنو ورنہ ترازو ہلکا رہے گا. ہلکا عمل بعد میں تولا جائے گا، پہلے حساب ہوگا. پہلے حساب ہوگا بعد میں عمل. تو حساب نماز کے بارے میں. تو دوستو نمازی بنو نا تاکہ پاس کر جاؤ. سنو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، بات نماز شریف کی ہے تو ایک حدیث سناتا ہوں. مشکات شریف جلد اول صفحہ 75 فصل اول حدیث نمبر 1 70 3 4 5 6 عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی ان رجل دخل فی المسجد ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی ناحیۃ المسجد فصلى ثم جاء فسلم علیہ فقال وعلیک السلام ارجع فصل فانك لم تصل فرجع وصلى ثم جاء فسلم علیہ فقال وعلیک السلام ارجع فصل فانك لم تصل فقال في الثلاثه علمني يا رسول الله فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا قمت الى الصلاه فاصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر من القرآن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ مکرانا ہے کیا؟ مکرانا والا ہے. ہاں بولو بولو سبحان اللہ بولو. سنیے سنیے کیا حدیث شریف میں نے پڑھی ہے نماز شریف کے بارے میں. ایک مولانا خدا بخش صاحب، مولانا صحیح صاحب، اعلیٰ حضرت کی نماز یاد آ گئی ہے. پھر حدیث کا ترجمہ کرتے ہم، مگر اعلیٰ حضرت کی ایک نماز سنو گے بھائی، بولو نا.
اے اعلیٰ حضرت کی نماز بولو نا ایک بار، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ آباد. میں گیا امریکہ تقریر کرنے، ہالینڈ گیا، جرمن گیا، فرانس گیا، سورینام گیا، افریقہ گیا، پاکستان گیا، بنگلہ دیش گیا، مگر خدا کی قسم جہاں جہاں تقریر کرنے گیا وہاں وہاں دیکھا مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملک سخن کی شاہی تم کو ایسا مسلم جس سے امتا گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. سبحان سنیے اللہ اعلیٰ سبحان. حضرت کی ایک نماز پھر حدیث کا ترجمہ. اعلیٰ حضرت وارے اعلیٰ ایک مرتبہ لینا منع نہیں ہے مگر ابھی ڈسٹرب ہو رہا ہے، بعد میں دینا، رکھو بعد میں دینا مگر بعد میں دینا، بعد میں ابھی حدیث سنا، پہلے حدیث سن لو ہے نا، ڈسٹرب ہو جاتا ہے بعد میں. ماشاء اللہ. میں دیکھو ایک مرتبہ میں ٹرین سے جا رہا تھا. ٹرین سمجھتے ہو آپ لوگ؟ ٹرین آپ پھر آ گئے، آ جائیے اب بتائیے گا، بعد میں آئیے گا. چلیے تقریر کرنے تو نا بھائی، یہ جنتی لوگ مانتے ہی نہیں. ہاں نیچے رکھتے جاؤ، وہی کون ہے. ٹھیک ہے بولو محبت سے سبحان اللہ. تو جس بوگی میں میں تھا اسی بوگی میں دو چار ٹوپی والے ادھر والے بھی تھے، ادھر والے. ایک پلیٹ فارم پہ ٹرین رکی، سب اتر گئے. اللہ اکبر. جیسے سجدہ میں گیا ایک بار بھی سبحان ربی الاعلی نہ کہا ہوگا کہ ٹرین نے سیٹی دے دیا. اب نماز کیا پڑھے گا؟ سب مسلح اٹھایا ڈبہ میں گھس گئے. ایک سنی ہے بھائی کیسی نماز پڑھتا ہے جی؟ اللہ کی طرف دھیان نہیں ہے، ٹرین کی طرف دھیان ہے. یہ ٹرین ابھی چلنے والی ہے، یہ تو آدھا گھنٹہ رکے گی. یہ اس کی سیٹی تھی، وہ تو مالکاری سیٹی دیتے آ رہی تھی. کیسی نماز پڑھتے ہو؟ اور اعلیٰ حضرت کی نماز دیکھو. ارے اعلیٰ حضرت بولو نا سبحان اللہ. اعلیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سرکار جا رہے اجمیر شریف. جے پور کے آگے گئے. جے پور آپ ہی کے راجستھان میں ہے نا، ایک اسٹیشن ہے نا پھلہرا ہے نا، آج بھی ہے، پھلیرا ہے. ٹرین رکی، آرے مریدو سب اترو اور اطمینان سے نماز پڑھو. خبردار ٹرین پر دھیان مت دینا، کیونکہ جب تک احمد رضا کی نماز ختم ہوگی نہیں ٹرین چلے گی نہیں. کیا کہنا. ہمارے اعلیٰ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر چلتی ٹرین میں ہی نماز فرض جائز ہو جاتی تو اعلیٰ حضرت اتر کر کیوں نماز پڑھتے؟ چلتی ہی ٹرین میں پڑھ لیتے. محبت سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے نیت مادی اللہ اکبر. سورہ فاتحہ کی تلاوت کی کہ ٹرین نے سیٹی دے دیا. آدمی کا اپنا تھا خبردار ٹرین پر دھیان مت دینا. ڈرائیور پریشان، یا اللہ سیٹی ٹھیک، انجن ٹھیک، ہی چلتی کا ہے نہیں. اس کو کیا معلوم کہ اللہ کا وعدہ ہے بخاری شریف جلد اول پارہ 6 باب ذکر اللہ عز و جل و تقرب الیہ میں انسان لأعطینہ. اللہ فرماتا ہے میرا محبوب بول دیتا ہے تو عطا کر دیتا ہوں. اب ٹرین چلنے والی ہے، ڈرائیور پریشان. اعلیٰ نے نماز پڑھی، جیسے ٹرین میں قدم رکھا ٹرین دھیرے دھیرے خسکنے لگی. ڈرائیور کے دل کی دنیا بدلنے لگی. گورا تھا گورا. اعلیٰ حضرت گیا اجمیر شریف شاہجہانی مسجد میں تقریر فرما رہے ہیں. ڈرائیور پہنچ گیا بیوی کو لے کر، کہا حضور بند کیجئے تقریر، میں وہی ڈرائیور ہوں فلاں اسٹیشن پر، جب تک آپ نے نماز پڑھی نہیں ٹرین چلی نہیں. اسی وقت سے ہماری دل کی دنیا بدل رہی ہے. ہم بیوی کو لے کر اس لیے آئے ہیں کہ ہم دونوں کو کلمہ پڑھا کے آپ مسلمان بنا دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. ہم دونوں کو مسلمان بنا دیجئے. کیوں؟ جب بریلی والا احمد رضا ایسا ہے تو مدینہ والا مصطفیٰ کیسا ہوگا. پڑھ لیا پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد، زور سے بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے اپنے محبوب کی شان میں، سنو اعلیٰ حضرت کے دو شعر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. سنو نماز پڑھو تاکہ پہلے سوال میں پاس کرو.
آپ سنی ہو نا بھائی، تو ہم علماء کو آپ سے پیار ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ سب نمازی ہو جاؤ تاکہ قیامت میں پاس کر جاؤ. فیل ہو گئے تو افسوس ہوگا ہم کو بھی، سب کو افسوس ہوگا کہ ہمارا سنی فیل ہو گیا. پاس کرنا ہے، بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. سنیے حدیث کا ترجمہ. حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مسجد نبی میں سرکار جلوہ فرماتے، ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد گئے حضور کی بارگاہ میں، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. تو سرکار نے فرمایا وعلیکم السلام، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. تو نبی کی بارگاہ میں چوچلانے کی آیا تھا، پھر گئے، پھر نماز پڑھی، پھر آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. پھر چلے گئے اور پھر آئے. تو تیسری بار جب کہا پھر سے پڑھو، تو صحابی نے کیا کہا یہ سنو. کہا پھر سے پڑھو، تو صحابی نے یہ نہ کہا حضور بار بار پڑھتا ہوں، پڑھاتے نہیں، عرض کرتے حضور علمنی، سکھا دیجئے نا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ، بولیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان آپ کو بھی سکھا دیتا ہوں، 90% کو اس میں نماز پڑھنے نہیں آتی ہے. خالی نعرہ لگاتے ہو، نعرہ لگاؤ، لگانا چاہیے، مگر نماز پڑھنا کون سیکھے گا. سبحان اللہ. سنو کا سکھا دیجئے حضور نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. تو سرکار نے فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ، پہلا کام یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو نا تو پہلے ٹھیک ٹھاک اچھی طرح وضو کرو، اچھی طرح. کیوں؟ جو اچھی طرح وضو کرتا ہے تو ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اگر عمر بڑھانی ہے تو نمازی بن جاؤ نا، 5 ٹائم وضو کرو گے تو وضو کے صدقے میں 25 سال والے ہو، 40 سال والے ہو جاؤ گے. کیونکہ نبی فرماتے جو اچھی طرح وضو کرتا ہے اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے. ان اللہ تعالی یدون یوم القیامہ غر المحجلین، اور جب قیامت کا دن آئے گا اور آپ بلائے جاؤ گے، آثار وضو چمک رہے ہوں گے، نبی فرما دیں گے یہ چمکتا چہرہ میرا غلام آ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اچھی طرح وضو کرو گے تب نا. اچھی طرح وضو کرنے آتا ہے؟ نہیں آتا ہے، نہیں آتا ہے. ہم بتاتے ہیں آپ کو، علماء کی بات نہیں. ہاں بھیا عمر بڑھانی ہے، وضو کو اعلیٰ حضرت نے حضرت الفتاوی الرضویہ کے باب الوضو میں لکھا ہے جو اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اللہ اس کا گناہ صغیرہ بھی معاف کر دیتا ہے اور گناہ کبیرہ بھی معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. تو اچھی طرح وضو کرو گے تب نا. دیکھو مثلا ایک مثال دیتے ہیں، دو سنی بھائی بیٹھے، چاہے باسنی شریف کے ہو، چاہے یہاں کے ہو، چاہے ناگور شریف کو، چاہے کہیں کے ہو، سنی بھائی چاہے بہار کا ہو، اور دونوں میں سے کسی نے بسم اللہ نہ پڑھا اور دونوں میں سے کسی نے نیت نہ کیا پاکی کی، تو امام شافعی فرماتے زندگی پر وضو کرو، وضو نہیں ہوگا، کھڑتے رہو، چہرہ دھوتے رہو، اس وضو سے نماز نہیں ہوگی. امام شافعی فرماتے ہیں. امام آدم فرماتے جی نہیں، نیت نہیں کی، بسم اللہ نہیں پڑھا تو وضو تو ہو جائے گا، نقصان یہ ہوگا کہ گناہ نہیں معاف ہوگا، مگر وضو ہو جائے گا اور اس وضو سے نماز ہو جائے گی. تو ہم نقصان کیوں کرے بھائی کہ وضو ہو اور گناہ نہ معاف ہو. اب بسم اللہ پڑھ کے وضو کرو گے تو ہمارے نبی فرماتے ہیں تفسیر کبیر جلد اول پہلا پارہ پھر تفسیر الرحمن الرحیم سطر 4-5 پہ اذا توضأت فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تكتب لك من حسنات حتى تفرغ من الوضوء. ہمارے نبی فرماتے ہیں جب وضو کرنے بیٹھو تو بسم اللہ پڑھ لینا. بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتے رہو گے تو وضو بھی کرتے رہو گے، گناہ بھی جھڑتا رہے گا، گناہ بھی معاف ہوتا رہے گا. سبحان اللہ بتا دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. اس لیے جب بھی وضو کرو گے تو کیا پڑھ کے وضو کرو گے؟ بولیے نا، اے سارا مجمع بولو نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں پڑھو گے بسم اللہ تو نقصان ہوا نا، گناہ نہیں معاف ہوا، صرف وضو ہوا. ہاں تو بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور پاکی کی نیت بھی کریں گے تاکہ وضو بھی ہوتا رہے. اور سنیے نا، اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے جو بسم اللہ پڑھ کے وضو کرے گا تو جب تک بازو رہے گا، جب تک 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ تب تک اس کو اللہ ثواب دیتا رہے گا. تو کتنا بڑا نقصان ہوا بغیر بسم اللہ کے وضو سے. اب بسم اللہ پڑھ کے وضو کیا تو جب تک وضو ہے جب تک ثواب مل رہا ہے. سبحان اللہ. بات بسم اللہ کی ہے. ایک بات بتا دیتا ہوں پھر پلہ بتانے والا ہوں، محبت سے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 12 بجے بتانا، پلہ بتانا ہے 12:30 بجے، ابھی نہیں 12:30 میں. اے بھائی ایک بات سنو، جلسہ ختم ہوگا یہاں سے، ابھی اونٹ شریف ہے، حضرت شاہ بدر الدین ہے نا،
آپ لوگ جو مزاروں پہ جاتے ہو آپ لوگوں کو نہیں ملتا ہے، ہم جاتے تو ہم کو بڑا ملتا ہے. ہاں کیوں؟ ہم جو جاتے اس طرح سے جاتے جیسے اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے. یہ جو جاتا ہے جاہلانہ طور سے جاتا ہے تو اس کو کچھ نہیں ملتا ہے. جیسے اعلیٰ حضرت بتایا اس طرح جاؤ نا، تم کو بھی اللہ والا دے گا. تو آپ جاتے نہیں ہو، خالی سنی جائے گا، مزار کی چادر چومے گا، کچھ نہ ملے گا. کیا سمجھتے ہو؟ نماز نہ پڑھے چادر چومیں گے مل جائے گا. اعلیٰ حضرت مزار سے 4 ہاتھ دور رہنا، اللہ والے سو رہے ہیں کہیں بھی ادبی ہو نہ جائے. اب مزار پہ جانا تو اتنا نہ جھکو کہ رکوع کے مقابل ہو جاؤ، ہلکا جھکو، ہلکا اتنے جھکاؤ. بڑوں کی بارگاہ میں جھک کر ہی جانا چاہیے، اکڑ کے نہیں جانا چاہیے. قرآن میں ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. بڑوں کی بارگاہ میں جھک کر جاؤ، مگر اتنا نہ جھکو کہ رکوع کے مقابل ہو جاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تا ساجد نزدیا پھر تجھ کو کیا، بے خودی میں سجدہ دریا توا جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ ہی نہ نہیں، خود میں پہنچا راضا پھر تجھ کو کیا. ایک شعر اور ایک شعر اور. ہمارے پیر مفتی اعظم سرکار فرماتے ہیں سبحان اللہ، کیا فرماتے؟ بہت عمدہ شعر. سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. سنو ایک مسئلہ معلوم ہے آپ کو، پھر نماز پوری حدیث باقی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پورے راجستھان کا سیٹ ہے نا، اب بمبئی کو بھی ملا لو، آج اب پورا انڈیا ملا لو، پورے انڈیا کا پیسہ والا دے سیٹ، تو پورا سیٹ مل کے اتنا نہیں دے سکتا ہے جتنا تنہا قبر میں رہ کر اجمیر کا غریب نواز دے رہا ہے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. یہ ٹوپی والے کو کون بتائے گا کہ زندہ کم دیتا ہے اور قبر والا زیادہ دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. ارادے روز بنتے ہیں مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں، وہ اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. ہاں بہت اے بھائی پوری نماز بتانی ہے مجھ کو، مرے کے بعد بتاؤ ابھی جلسہ ختم ہوگا تو کہاں جاؤ گے آپ لوگ؟ کوئی نہ بولتا ہے. گھر جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ گھر. تو آپ سنی ہو نا، گھر جانے کا طریقہ معلوم ہے کہ گھر جایا کیسے جاتا ہے؟ بس سنی ہے. ہائے 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 ہائے، ایک طریقہ آج بتا دیتے ہیں، جب جب گھر میں جاؤ گے تب تب ثواب ملے گا. ابھی جاتے ہو ثواب نہیں مل رہا ہے. اب طریقہ بتا دیتا ہوں، قدم رکھو گے مالا مال ہو جاؤ گے. بولو بتا دوں کہ نہیں بتا دوں کہ چھوڑ دوں آئندہ سال کے لیے؟ آئندہ سال عرس میں بتائیں گے نا، اسی سال بتا دیں تو زور سے سبحان اللہ کا دونوں تو بتا دیتے ہیں. سنیے سنیے گھر جانا کیسے ہے. مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کی تفسیر نعیمی ہے. فرماتے ہیں جب جب گھر میں جانا، جب جب گھر میں جانا تو خبردار جاتے وقت خیال رکھنا کہ بایاں پیر پہلے مت رکھنا، گھر میں پہلے دائنا پیر رکھنا. کیا رکھنا؟ دائنا پیر رکھنا تو بسم اللہ پڑھ کے رکھنا. کیا پڑھ کے رکھنا؟ اب بسم اللہ پڑھ کے رکھنا. گھر میں جو ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بہنوں کا کہنا السلام علیکم. کیوں؟ کیوں؟ سبحان اللہ. قرآن میں ہے نا 18واں پارہ سورہ نور میں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. جب جب گھر میں جانا گھر والوں کو سلام کرنا. کیوں؟ نبی فرماتے یکسر خیر بیت کا، سلام کرتے رہو گے تو گھروں میں برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا. تو پہلے بسم اللہ پڑھ کے دہنا پیر رکھو اور گھر والوں کو سلام کرو. اب پہنا پیر رکھا بسم اللہ پڑھ کے، گھر میں کوئی نہیں ہے تو بھی سلام کرنا، مر اس وقت مدینے والے سرکار کو سلام کرنا، کیونکہ نبی ہر مومن کے گھروں میں موجود ہے. اب تو بولو سبحان اللہ لوٹا دیتے ہیں. ساؤنڈ اینڈ ریکارڈنگ سلام کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ SA ریڈیو فائدہ کیا ہوگا؟ بسم مکرانہ. اللہ پڑھ کے قدم رکھا، السلام کیا تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں فائدہ یہ ہوگا کہ جس کو میاں بیوی میں زیادہ جھگڑا ہو رہا ہے، بسم اللہ اور سلام کی برکت سے دھیرے دھیرے میاں بیوی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، بھائی بھائی کا لفڑا ختم ہو جائے گا،
ماں بیٹی کا لفڑا ختم ہو جائے گا اور اس گھر سے نحوست دور ہو جائے گی اور ان کے گھروں میں برکتوں کا نزول ہونے لگے گا. سبحان اللہ سبحان. تو ایسے گھر جانا چاہیے. آپ کو جانے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے. ایک جگہ تقریر کرنے گئے گاؤں میں یہ بھی گاؤں ہے نا جی, بدر الاسلام گاؤں ہے نا جی. گاؤں میں گئے تو گئے مولانا کیسی تقریر کرتے ہیں, والا بہت اچھی. بولے نہیں آپ نے یہ کیوں کہا بیوی کو سلام کرنا چاہیے, بیوی کو سلام کریں گے تو اس کا بھاو بڑھ جائے گا. یا اللہ, نبی کے گھر کا ایک واقعہ سنانے کو من کر رہا ہے. ارشاد ارشاد. بہت عمدہ واقعہ ہے, سنا دے کہ نہیں سنا دے؟ ارشاد. سنو. ایک حضور میں عائشہ, اے بھائی عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو, مانگ لو جو مانگنا ہے وہ مانگ لو. تو حضرت عائشہ نے سوچا اللہ کیا مانگے, جب حضور ہی میرے ہیں تو حضور سے بڑھ کے کیا مانگے, کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, جب حضور میرے ہیں تو کائنات میری, تو اب حضور سے کیا مانگے, سب میرے ہے کہ نہیں. جواب ہی نہیں آیا. حضرت کہا سرکار عائشہ مانگو نا, یہ جملہ کون کہے گا مانگو نا. اعلیٰ حضرت سے پوچھو نا, فرماتے ہیں یا رسول اللہ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے, اب کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا, ذوق سے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا, ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا, ہمارا نبی, غم زدوں کو رسد مستفیجے کے ہے بے کسب کا سہارا, ہمارا نبی. عائشہ مانگو نا جو مانگنا ہے مانگ لو. تو حضرت عائشہ کو جواب نہ آیا کہ کیا مانگے, چونکہ حضور میرے ہیں تو اب حضور سے کیا مانگے. قاعدے کی بات ہے نا بھائی. تو سر عائشہ نہیں, جواب نہیں آ رہا ہے. نہیں حضور. کہا تو جلدی مت کرو, موقع دیتا ہوں, تم اپنے باپ کے گھر جاؤ, حضرت ابو بکر سے مشورہ کر لو اپنے باپ سے کہ حضور سے کیا مانگنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عائشہ گئی کہ حضور ابا میرے, حضور نے فرمایا کہ مانگو, اور حضور ہی میرے ہیں تو حضور سے بڑھ کے کیا ہے. تو جواب نہیں آتا کہ کیا مانگے. تو باپ نے کہا بیٹی مانگو, ضرور مانگو. کہا ابا کیا مانگے. کہا کچھ نہیں, یہ کہنا حضور آپ جو شب معراج گئے اور اللہ میں اور آپ میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی جو کسی کو پتا نہیں ہے, فوہا الا عبدہ ما اوہا, نہ فرش زمین, اعلیٰ فرماتے نہ فرش زمین نہ عرش بری نہ لوح مبین, کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں, جو رمزیں کھلی اصل کی نہا تمہارے لیے. دو شعر اور ہے, آلات کے دو شعر اور سنا, سارا مجمع پڑھنا تمہارے لیے. کیا پڑھو گے بولو. اعلیٰ فرماتے یا رسول اللہ زمین و زمان, ایسی بولیے گا, زمین و زمان, مکین و مکان, چنین و چنا, بنے دو جہاں, دہن میں زمان, بدن میں ہے جان, ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کہا اے بیٹی عائشہ جاؤ نبی سے کہنا حضور اللہ سے جو آپ کو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں نا, اس میں ایک راز کی بات بی بی عائشہ کو بتا دیجیے. سبحان اللہ سبحان. یہ راز کی بات آج سنو گے کہ آئندہ سنو گے؟ آئندہ نا, آج سنو گے. صحیح بات ہے, ایک سال میں کوئی مر گیا تو سوچے گا راز کیا ہوگا, اس لیے آج میں سنا دیتا ہوں. ذرا ایک بار سارا مجمع یا رسول اللہ کو ہو تو سنا دیتا ہوں. حضرت عائشہ گئی, کہا حضور وعدہ ہے نا. ہاں عائشہ مانگو نا. کہا کچھ نہیں, آپ کو جو شب معراج اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں اس میں سے ایک راز اپنی بیوی عائشہ کو بتا دیجئے. نبی نے مسکرا دیا کہ عائشہ تمہارے باپ ابو بکر کا مشورہ بڑا اچھا لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سنو راز کی بات کیا ہے, غور سے سننا سنیوں, دھیان کرو کیسا سنی ہوتا ہے. تو کہا عائشہ سب باتیں تو نہ بتاؤں گا, کیونکہ سب بتا دوں گا نا تو راز تو رہے گا نہیں, ہے کہ نہیں. کہا حضور ایک ہی بتا دیجئے نا. کہا سنو شب معراج اللہ نے فرمایا محبوب میں نے اپنے کرم سے, کسی کے کہنے سے نہیں, اپنے کرم سے اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے, اپنے سے اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کا دل نہ توڑے گا,
جو مسلمان کسی مسلمان کا دل نہ توڑے گا، قیامت کا دن آگا تو اس مسلمان کو میں بغیر حساب کے جنت میں ڈال دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں تو سب دل توڑ کے بیٹھا ہے، سب دل توڑ کے بیٹھا ہے، کوئی بھائی بھائی کا دل توڑے ہوا ہے، کوئی باپ کا دل، کوئی ماں کا دل، کوئی پیر کا دل۔ اللہ فرماتا محبوب جو دل نہ توڑے گا بغیر حساب کے اس کو میں جنت میں ڈال دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان ہاں سنیوں ہی میں تو زیادہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے، دل توڑتا ہے۔ یار غار کے یہاں گئی حضرت عائشہ تو کہا ابو نبی نے یہ فرمایا ہے، تو یار غار رونے لگے، بہت روئے۔ بیٹی نے کہا ابو کیوں روتے، بات تو بڑی اچھی ہے۔ کہا بیٹی بات تو بہت اچھی ہے، اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ بات اچھی نہیں ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ زندگی میں کہیں مجھ سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو۔ اللہ، وہاں دل نہ ٹوٹا تو رو رہا ہے۔ حضرت یہ کیسا سنی جو دل توڑ کے مسکراتا ہے، دل توڑ کے مسکراتا ہے۔ دل نہ توڑا کرو۔ نبی کے گھر کا ایک واقعہ اور سن لو، ذرا جی لگا کر بول دو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان۔ حسن حسین اس واقعے کو حضور سید العلماء علیہ الرحمہ اپنی کتاب نظر حسین میں نقل فرماتے ہیں۔ حسن حسین میں ایک بار دونوں بھائی میں ہو گیا کھٹ پٹ، آپ میں بھی کھٹ پٹ ہوتا ہوگا۔ سنیوں میں جب لڑائی ہوتی تو کب لڑائی ختم ہوتی ہے؟ جب تک دونوں کی زمین اور روپیے ختم نہ ہو جائے۔ جب تک روپیہ بولے سپریم کورٹ دکھا دوں گا۔ ساؤنڈ اینڈ ریکارڈنگ دیکھو ایس اے ریڈیو مکرانا۔ سننی ہے نا، ماشاء اللہ۔ اے بھیا مجھے 12:30 بجے تک ہی تو بولنا ہے، پلہ بتانا ہے، ختم کرنا ہے، تو سن لو تو بولو 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 سبحان اللہ بولو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 12:30 بجا کہ نہیں بجا بھیا؟ ابھی 12:10 ہوا ہے، 20 منٹ اور نہیں آرام۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلو 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 بہت بس سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک بار بھیا حسن حسین میں ہو گیا اختلاف، تو دونوں میں ہو گیا سلام بند۔ صحابہ حسین کی خدمت میں کہا حضور آپ چھوٹے ہیں، حسن بڑے ہیں، بھیا کو سلام کیجئے، بھیا کو سلام کیجئے۔ تو امام حسین فرماتے سچ ہے میں چھوٹا ہوں، حسن بڑے ہیں، مگر میں نے نانا جان کو فرماتے ہوئے سنا ہے دو بھائیوں میں جب اختلاف ہو جائے تو دنیا میں جو پہلے سلام کرے گا قیامت آئے گی تو پہلے وہی جنت میں جائے گا۔ بہت خوب بہت۔ میں نہیں چاہتا کہ حسن بعد میں جائے حسین پہلے جائے، حسن بڑے ہیں، میں چاہتا ہوں حسن پہلے جائے۔ اتنا سننا تھا، امام حسن آتے ہیں اور حسین کو سلام کر کے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ یہ نہ دیکھو چھوٹا کون ہے اور بڑا کون ہے، یہ دیکھو میرے نبی کا فرمان کیا ہے، اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا سمجھ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بہت خوب بہت اچھا، کیا کہنا، بہت خوب۔ سنیے دل نہ توڑو، دل نہ توڑو، سنیو دل نہ توڑو، جوڑ کے رہا کرو۔ ٹوٹ گیا ہے تو معافی مانگو، دل جوڑو۔ یہاں نورانی مسجد بن رہی ہے نا، ایک اشرفی مسجد بن چکی ہے، مان لیجیے 20 سال 200 سال کے بعد مسجد شہید ہو گئی تو پھر سے بنے گی کہ نہیں؟ تو مسجد شہید ہو تو پیسہ ہے بن جائے گی، کعبہ شہید ہو کعبہ میں پتھر ہلا کے پھر بنا لیں گے، اور دل ٹوٹے گا تو پیسہ سے بنے گا۔ کاہے دل توڑتے ہو؟ یہ پیسہ سے بننے والا نہیں رہے بھائی، دل جوڑ کے رہا کرو۔ سنو ایک واقعہ سناتا ہوں پھر حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں، محبت سے بولیے سبحان اللہ نے بتا دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو 10 بچے کھیل رہے ہیں، 10 بچے یا 5 یا 7 کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اور اس میں 2 یتیم بچے کھیل رہے ہیں۔ آپ گئے اپنے بیٹا کو بلانے تو مسئلہ یہ ہے، اگر اے بیٹا کہا تو گناہ نہیں ہوگا، جائز ہے، محبت کی بات ہے، مگر اس میں 2 یتیم بچے کھیل رہے تو اے بیٹا کہا کر بیٹا کو نہ بلانا، بلکہ نام لے کر کہنا اے عابد، عابد نام ہے، کہنا ہے عابد ادھر آؤ، حسن ہے حسن ادھر آؤ، اے بیٹا نہیں کہنا۔ کیوں؟ اس میں 2 یتیم بچے کھیل رہے، کہ اس کا دل نہ ٹوٹے کہ کاش میرا باپ ہوتا تو مجھ کو بھی بیٹا کہہ کر کے آج بلا لیتا۔ نبی فرماتے ہیں کمزور حقوق عورتوں کا خیال رکھنا، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھا کرنا، دل نہ توڑا کرو۔ حدیث پاک کا ترجمہ سنو، اے مولا ہمارے بھائی بہن دونوں کو نمازی بنا دے، آمین بولیے نا بھائی، دونوں کو نمازی بنا دے، سبحان اللہ۔ سرکار نے عائشہ مانگو، بخاری شریف ہے، جلد اول ہے
पारा 14 है, सफा 502 है और 704-5 की हदीस है। बहुत खूब, बहुत मांगो, पूरा वाकई दूंगा, मांगो। तो देरी हो रही थी ना, मांगने में देरी हो रही थी ना, तो जिब्रील आ गए। हदीस शरीफ में जिब्रील आ गए, कहा या आइश हादा जिब्रील युकरो के सलाम। आयशा बहुत देरी की मांगने में, जिब्रील आ गए तुमको सलाम करने। कसम खुदा की, कैसी उम्मुल मोमिनीन है जिनको जिब्रील सलाम करने आ रहे हैं। क्या जिब्रील सलाम किए हैं तुमको? तो हजरत आयशा ने कहा फकुल्तु अलैहि सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर हजरत आयशा ने कहा हुजूर इन्नका तरा माला, हुजूर आप वो देखते हैं जो कोई नहीं देखता है। वहाबिया क्या बोलता है? नबी नहीं देखते हैं। हजरत आयशा का अकीदा क्या है? जो नबी देखते हैं वो कोई नहीं देखता है। तो जो हजरत आयशा का अकीदा था वही आजकल के सुन्नी मुसलमानों का अकीदा है। हमारे नबी वो देखते हैं जो कोई नहीं देखता है। आला हजरत फरमाते हैं सर अर्श पे तेरी गुजर, दिल फर्श पे तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं। सुभान अल्लाह। चुनांचे सुनिए मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफा 281 बाबू शतिनिसा हदीस नंबर 11 73-4-5 आला नस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शरन मिन निसाई फाताहुन्ना फी मशरबतिन 29 लैला। सुभान अल्लाह, सुभान। एक रोज हजरत आयशा की बात है, तो एक रोज हुजूर को हदीस शरीफ अपने बीवियों से है भाई, अपनी सारी बीवियों से एक बार हुजूर को किसी मामला में इख्तिलाफ हो गया। इख्तिलाफ क्या हुआ जानते हैं? बीवियों ने कहा था हुजूर कुछ खर्चा बढ़ा दीजिए ना, खर्चा कम मिलता है। हाँ, कुरान शरीफ में भी आया है हदीस, खर्चा बढ़ा। तो नबी नाराज हो गए कि तुम लोग आखिरत को छोड़कर दुनिया पसंद करने लगी। खुदा की कसम मेरा नबी चाह लेता, इशारा फरमा देता तो हर बीवियों के लिए रोजाना जन्नत से दस्तरखान आता। मगर नबी नाराज हुए, सुन लो मेरी बहनों, नबी नाराज हुए तो आलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरन, नबी ने कसम खा ली, नबी ने कसम खा ली कि 1 महीना में किसी बीवी से न बोलूंगा। अब किस बीवी की मजाल है कि नबी को कसम तोड़ने पे मजबूर करे? अलबत्ता बीवियों की रोते रोते हालत बेसार है। आज चांद की 29 तारीख है, फाताहुन्ना 30 लैला। आज चांद की 29 तारीख है। सरकार ने मगरिब की नमाज पढ़ी, गए पहले हुजरा आयशा में, कहा आयशा अस्सलाम वालेकुम। तो हजरत आयशा ने कहा वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह, कसम टूट गई ना, कफारा देने होगा। कहा क्यों? कहा आलय तशहरन, हुजूर आपने 1 महीने की कसम खाई थी, अभी तो 1 दिन बाकी है, 29 तारीख है, अब सलाम कैसे कर लिए? कसम तो टूट गई। तो नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया आयशा तुमको नहीं मालूम है कभी कभी 29 को भी तो चांद हो जाता है। चांद हो गया, नबी सलाम करने आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो, नबी ने बीवी को सलाम किया कि नहीं? बोलो ना, किया कि नहीं किया? तो आप क्यों नहीं करते हो? आपको क्यों शर्म आ रही है? बोलते शर्म आए। गांव में गए तकरीर, हजरत एक गांव में गए तकरीर करने, गांव में तो गांव वाला बीवी को सलाम न करता था। मेरी तकरीर सुन के 5 बच्चे का बाप रोता था। मैं कहा क्या रोता है जी? बोले हुजूर 5 बच्चे का बाप हूं, आज तक बीवी को सलाम न किया, बड़ा अफसोस हो रहा है। अभी आपने कहा कि नबी ने सलाम किया, आज से हम भी करेंगे। रात के 2 बजे गया घर, जलसा का बीवी अस्सलाम वालेकुम। तो बीवी ने सोचा यार अल्लाह 5 बच्चे की माँ हो गई, आज तक सलाम नहीं किया था, इस जिंदगी में पहली बार रात के 2 बजे को सलाम कर रहा है। तो बीवी ने सोचते सोचते कहा ऐसा मजाक मत कीजिए, अच्छा न लगता है हमको। क्यों कहा कि आपने बीवी को सलाम नहीं किया है? सलाम करना चाहिए, नबी की सुन्नत है। बोलो इंशाअल्लाह करेंगे, बोलिए ना इंशाअल्लाह, वापस से बोल दो सुभान अल्लाह। एक बात दिल न तोड़ना, दिल न तोड़ना। एक बात, घर गए मौलवी की तरफ सलाम, मान लो एक कोना में माँ बैठी, इधर बीवी बैठी है, घर गए तो पहले किसको सलाम करोगे? किसी को कर सकते हो, मगर पहले माँ को सलाम इसलिए करना कि कहीं माँ का दिल न टूटे कि हमसे पहले बीवी को सलाम करता है। तो माँ का दिल टूटेगा तो खसारा हो जाएगा। ताकि माँ का दिल न टूटे, पहले माँ को सलाम कर लेना, फिर अपने बीवी को भी सलाम कर लेना, ताकि नबी की सुन्नत पे अमल हो जाए। टाइम है तो महबूब इलाही के माँ का एक वाकया सुना देता हूँ, बहुत उम्दा वाकया है। आपको माँ से प्यार है कि नहीं? बोलो ना। नहीं है तो माँ के नाम तो बोलो सुभान अल्लाह। माँ बाप दोनों के नाम बोलो ना सुभान अल्लाह।
اس واقعے کو علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الخیار کے لاسٹ میں نقل فرماتے ہیں. بہت عمدہ واقعہ ہے. کیا کہنا. محبوب الہی اللہ کے ولی ہیں. کہاں مزار ہے؟ ان لوگوں کو بولنے دیجیے نا, کہاں مزار ہے؟ بولو نا دلی. اچھا ایک بات جلدی بولیے گا, ٹائم کم ہے. آپ لوگوں نے گدھا دیکھا ہے؟ گدھا نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا ہے. گدھے کے کیا پیر ہوتے ہیں؟ بہت صحیح دیکھا. مگر ہمارے ساتھ دلی چلو, محبوب الہی کی بارگاہ سے پہلے کچھ گدھے ایسے گھومتے ہیں جس کے 2 ہی پیر ہیں. ہاں بھائی 2 ہی پیر ہیں. بے وقوفوں کی کمی نہیں غالب, 1-2 ملتے ہیں, جی لگا کر بولو نا سبحان اللہ تو بتاتے ہیں. سنو تو محبوب الہی اللہ کے ولی ہیں. جب بھی ان کو ضرورت پڑتی دعاؤں کی, کسی چیز کی, تو فرماتے ہیں قسم خدا کی محبوب الہی دعا کر دیں تو انسانوں کا مقدر بدل جائے. مگر خود دعا کی ضرورت پڑتی تو فرماتے ہیں میں اپنے لیے اپنے سے دعا نہ کرتا, میں جاتا اپنی ماں کے پاس. ان کی ماں کا نام تھا زلیخا. عرض کرتے امی ذرا بیٹا نظام الدین کے لیے دعا کر دو. تو فرماتے میری ماں فوراً دعا نہ کرتی, پہلے جا کے وضو کرتی. اب وضو کرنے کے بعد 500 بار درود شریف پڑھتی. اب 500 درود شریف پڑھنے کے بعد دعا فرماتی. تو میری ماں جو بھی دعا کرتی تھی مولا ہر دعا قبول کر لیتا. محبوب الہی ولی ہیں. بولو محبوب الہی, بولو کیا ہے, بولو نا. من کن کی دعا لے رہے ہیں؟ ماں کی. کن کی دعا لے رہے ہیں؟ آپ سنی کتنے بدھو ہو؟ سب نہیں. کتنے بدھو ہو؟ ماں کی دعا نہیں لے تو 10,000 روپیہ لے. کہاں جا رہے بھائی؟ بریلی شریف. کہاں جا رہے بھائی؟ کچھوچا شریف. کہاں جا رہے بھائی؟ اجمیر شریف. کیا ہے؟ پیر صاحب کو نذرانہ دے کے دعا لیں گے. ارے بدھو 10,000 پیر کو دے دیا, 500 روپیہ ماں کو دے کے دعا نہ لیا. پیر سے زیادہ دعا بچوں کے حق میں ماں کی قبول ہوا کرتی ہے. ماں کی دعا کیوں نہیں لیتے ہو؟ پیروں سے پہلے ماں کی دعا لینی چاہیے, بعد میں پیروں کی دعا لینا. ماں مسکرا دے گی تو مقدر بدل جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماں مسکرا دے گی تو مقدر. چنانچہ سنو محبوب الہی کے ماں کا واقعہ ہے. کیا پیارا واقعہ, اسی صفحے پر ہے بھیا. سبحان اللہ ہے. محبوب الہی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے. اس دور میں ایک بادشاہ تھا قطب الدین ابن علاء الدین خلجی. اس نے ایک مسجد بنائی سپری میں. کیا کہا کہ ہر ولی کو ہر جمعے کو میری مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنی ہے. تو سب جاتے تھے, حضور نظام الدین اولیاء نہیں جاتے تھے. ایک روز بادشاہ نے کہا نظام الدین تم کیوں نہیں آتے ہو؟ حضور نظام الدین اولیاء نے کہا تم بادشاہ بے پڑھے لکھے ہو کا, ان پڑھ ہو کا؟ یہ جملہ کون کہے گا بادشاہ کو؟ عام آدمی کہے گا. جو اللہ کا ولی ہوگا وہی کہے گا, ورنہ قتل نہ ہو جائے گا. نہ دیکھا مفتی اعظم سرکار کی شان جب ادھر نے کہا تھا نسبندی کرو مسلموں کی غیر مسلم, ہمارے پیر مفتی اعظم نے کہا مسلمان نسبندی حرام, حرام اشد حرام. کیا کہا گورنمنٹ نے؟ مفتی صاحب فتوا بدل دیجئے. کیا لکھ دیا مفتی اعظم نے؟ وہ فتوا تو نہیں بدلوں گا, ضرورت آ گئی تو حکومت بدل دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محبت سے بول دو سبحان اللہ. اسی کے بعد حکومت بدل گئی. اسی کے بعد بدل گئی. کیوں؟ ولی جو بول دیتا اللہ اسے کر دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہا اچھا کیا ان پڑھ ہوں؟ کہا تم کو نہیں مسئلہ معلوم ہے کہ پہلے اپنے محلہ کی مسجد آباد کرو, بعد میں دوسرے کی محلہ میں. نا تو میرے محلہ میں خود مسجد ہے, تمہارے محلہ میں کیوں آؤں گا؟ تو بادشاہ چپ ہو گیا. مر بے وقوفوں کی کمی نہیں غالب. ہر دور میں کچھ چمچے ہوتے ہیں جو بڑوں کا کان بھرتے ہیں. کان بھر دیا ولی کا نظام بادشاہ کا. کہا کیا؟ بولے قانون بنائیے چاند نکلے گا تو ہر ولی کو, عالم کو, غیر عالم کو میری بارگاہ میں کل ہو کر مبارکبادی دینے آنا ہوگا, چاند کی مبارکبادی. تو سب جاتے تھے, حضور نظام الدین اولیاء نہ جاتے تھے. بادشاہ نے قانون اب جو نہ آئے گا اسے قتل کر دوں گا. میں بھی لائی سمجھ گئے یہ قانون میرے لیے بنا ہے. تو ماں کا تو ہو چکا ہے انتقال, اب کن کی دعا لیں گے؟ ٹہلتے ٹہلتے چلے گئے ماں کی قبر پہ. امی السلام علیکم, امی السلام علیکم. اپنے بیٹا کا آخری سلام لے لو ماں, کیونکہ تیرا بیٹا اب رہے گا نہیں, قتل ہو جائے گا تو سلام کون کرنے آئے گا؟ اور جو کرنا ہے قبر میں آپ کر ڈالو, میں جا رہا ہوں. محبوب الہی چلے گئے. اب دیکھو ماں کی خبر پہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے. شام کا وقت ہوا, چاند نکل گیا. بادشاہ کا خادم تھا خسرو پروان خان, بادشاہ سے ہو گیا اختلاف.
خان نے نکالی تلوار، اب بادشاہ کو 2 ٹکڑا رات میں کر کے محل کے باہر پھینک دیا. وارے محبوب الہی کی ماں، ایسی دعا قبول ہوئی ہے کہ نہ بادشاہ رہے گا نہ میرا بیٹا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی لگا کر بولیے سبحان اللہ. تو بتا دیتے ہیں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، حدیث پاک نقل کی ہے احکام شریعت کے اندر. حدیث سنو، ولیوں کے مدار پہ جانے والوں جاؤ، ہم بھی جاتے ہیں جاؤ، مگر خبردار ولیوں کی مدار پہ جانے سے پہلے اگر تمہاری ماں مر گئی ہے تو ماں کی قبر پہ پہلے جاؤ، خادہ کی قبر پہ بعد میں جاؤ، کیونکہ نبی فرماتے ہیں جو ماں کی قبر پہ جاتا ہے اللہ اس بیٹا کو ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب عطا کر دیتا ہے. ایک حج ایک عمرہ کا ثواب عطا کر دیتا ہے. تو کہاں جاتے ہو؟ ماں باپ کی قبر پہ سال میں جاتے ہو، سال میں. جایا کرو جایا کرو. ٹائم اتنا کہاں کہ ماں باپ ہم آپ کو سمجھاتے رہے. ادھر آئیے سبحان اللہ کرو. کیا پڑھ کے وضو کرو گے بولو؟ نہ بسم اللہ نہ یاد ہے؟ پڑھیے نا زور سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے امریکہ میں پہلی تقریر یہی کی تھی بسم اللہ کے بارے میں. تو لوگوں نے کہا حضور آپ کیا کھاتے ہیں؟ کیا کھاتے ہیں؟ جو تم کھاتے ہو ہم کھاتے ہیں. بولے نہیں آپ ضرور کچھ کھاتے ہیں. ارے کیا مطلب؟ بولے کھاتے نہیں تو حافظہ اتنا مضبوط کیوں ہے؟ میں کہہ رہا اس کا تعلق کھانے سے ہوگا تو ہر مولوی کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا. اس کا تعلق کھانے سے نہیں ہے، اس کا تعلق بریلی والے پیر مفتی اعظم سے ہے. تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے. سنو اچھی طرح وضو کرو، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد ثم استقبل القبلہ، قبلہ کی طرف رخ کرو. قبلہ کدھر ہے؟ یہاں قبلہ ادھر ہے، ادھر. تو ایسے نماز پڑھو گے نا، ایسے نا. مان لیجئے محترم حاجی صاحب، مان لیجئے ایک مثال دیتے ہیں، اگر حاجی نہ ہو تو اللہ کرے حج کرا دے. مان لیجئے مولانا حاجی بھی ہیں سبحان اللہ. ارے کیا کہنا ماشاء اللہ. مان لیجئے مولانا صاحب 2 سنی مسلمان کہیں میدان میں ہے نا، آبادی نہیں ہے، اب بادل چھایا ہے، اب گھڑی بتا رہی گئے اثر کا ٹائم ہو گیا. یہ دونوں کو پتہ نہیں کہ قبلہ کدھر ہے، تو کیسے نماز پڑھو گے؟ تو بخاری شریف جلد اول میں ہمارے نبی فرماتے ہیں جدھر تمہارا من کرے ادھر رک کر کے نماز پڑھ لینا. قبلہ ادھر، من کا ہے ادھر، تو ادھر رک کر کے پڑھ لو. اللہ اکبر. 4 رکعت اثر کی نماز پڑھ لی کہ آ گئے ماں سعید ہے قبلہ ادھر تھا جی، تم نے ادھر رک کر کے نماز پڑھ لیا تو نماز دوہراؤ گے. بخاری شریف میں نماز نہ دوہرانا، نماز ہو گئی. کیوں؟ فرماتے مومن کی نیت صحیح ہوتی ہے تو خطا پر بھی اللہ ثواب عطا کر دیتا ہے. تو خطا ہوئی مگر اللہ نے ثواب دے دیا اس لیے کہ نیت صحیح تھی. سنیوں کب تک نیت بگاڑے رہو گے؟ نیت ٹھیک کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نیت صحیح کرو، نیت صحیح کرو. افسوس نیت بگڑی ہوئی ہے سنیوں کی اور دل توڑے ہوا ہے. نماز پڑھو نماز. نماز ثم اقرأ بما تيسر من القرآن. سورہ فاتحہ پڑھو، پھر جو آسان سورہ یاد ہو وہ سورہ پڑھ لو، ہے کہ نہیں؟ سن لو. پھر حتیٰ تطمئن الراکع، مطمئن ہو کر رکوع کرو. کچھ لوگ رکوع کیا ٹھیک سے کھڑا نہیں ہوا کہ چلا گیا سجدے میں، تو نماز نہیں ہوئی. نبی فرماتے حتیٰ تستوی قائمہ، پورے طور پہ کھڑے ہو جاؤ پھر سجدے میں جاؤ. بچے سے جھک کے نہ چلے جاؤ ورنہ نماز نہیں ہوگی، تعدیل چھوٹ جائے گی. جو نماز میں واجب ہے تعدیل ارکان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے. نماز ٹھیک ٹھاک سے پڑھا کرو، ٹھیک ٹھاک سے پڑھو گے 2 رکعت بھی قبول ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سرکار نے فرمایا قیامت آئے گی تو سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں. تو میرے بھائی نمازی بن جاؤ. 12:30 بج گیا، پلہ ابھی باقی ہے. ہمارے ایک حدیث سنانے کو اور من کر رہا ہے، پھر پلہ بتاتا ہوں. ابھی پلہ نہیں تو میرے خیال سے پلہ اس سال چھوڑ ہی دو. اچھا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بولو بولو کچھ تو بولو. تو نماز پڑھو گے نا؟ بولو انشاءاللہ. سب آدمی بولے انشاءاللہ. ہمارے علماء بتاتے ہیں، مبلغین بتاتے ہیں، سنی دعوت اسلامی کیا ہے آپ کا نظامی صاحب والا؟ سنی تبلیغی جماعت والے، دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، اتنی جماعت سب آپ کو کہے نماز پڑھو، بڑی سنی سوتا رہتا ہے. بڑا افسوس ہے. بتائیے نا کتنا افسوس ہوتا ہے. نماز پڑھو، نماز پڑھو گے چہرے پہ نور رہے گا،
نماز کی بات ہے تو ایک حدیث بخاری شریف میں، پھر پلہ بتاتا ہوں ابھی. پہلا سوال میں پاس کرو گے تب نہ پلہ بھاری ہوگا. تو پہلا سوال پہلے ٹھیک سے سنو، پھر ہم پلہ بتاتے ہیں کہ بھاری ہوگا کیسے ہے. حضرت یہ تو سوچتا ہے سبحان اللہ کر کے بھاری کر لیا، بڑی ہلکا کر لیتا ہے گھر جاتے جاتے، ہلکا کر لیتا ہے. یہی نا مسئلہ ہے، پلہ بھاری کیا پھر ہلکا کر لیتا ہے. تو ہلکا ہوتا کیسے وہ بھی بتاؤں گا، اب بھاری رہے گا کیسے وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. سنو بخاری شریف جلد اول پارہ 3 صفحہ 94 70 21 22 23 24 کے اندر ہے. ثم استاخر ابو بکر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلما انصرف النبي صلى الله تعالى وسلم فقال يا ابا بكر ما منعك ان تثبت اذا امرتك. فقال ابو بكر ما كان لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بولو سبحان اللہ. بولو اے نمازی، نماز کے بارے میں حدیث ہے. میرے ایک سوال، مزار شریف ہے یہاں شاہ بدر الدین علیہ الرحمہ کا ہے نا، یہی نام ہے نا بدر الدین، ماشاء اللہ. یا اجمیر شریف، بریلی شریف، کچھوشا شریف ہے نا بھائی. آپ جو فاتحہ پڑھنے جاتے ہو تو پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے، پھر حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں. دیکھو ہم جو فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں ہم اپنا بتاتے ہیں، تو مدار شریف سے ہم 4 ہاتھ دور رہتے ہیں، اور جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا ایسے ہے، دیکھو ایسے ہم ایسے نیت باندھ کے فاتحہ پڑھتے ہیں. آپ لوگ کیسے پڑھتے ہو؟ ہاتھ چھوڑ کے کہ نیت باندھ کے؟ بولیے نا. اے ڈرتے کہاں ہیں؟ ثبوت ہم نہ دیں گے. کھائے گھبراتے ہو؟ نیت باندھ کے. ایک بار تو ہم ایسے فاتحہ پڑھ رہے تھے مدار پہ ایسے نیت باندھ کے، تو ایک وہابی نے کہا اے ابوالحقانی تم لوگ قبر پجوا ہوگا. کہا کیسے جی؟ بولے مدار پہ ہاتھ کیوں باندھا؟ میں کہا ہاتھ باندھنے سے آدمی قبر پجوا ہو جاتا ہے، اور تم یہاں کوئی مرتا تو مردہ آگے رکھے ہاتھ باندھ کے جنازہ پڑھتا ہے تو تو بھی تو مردہ پجوا ہو گیا. بولتا ہے بلا سمجھے بولتا ہے. ہم ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی نے قبر پہ ہاتھ باندھا ہے. سنو حدیث سنا دیتا ہوں. بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 578 باب غزوۃ الحدیبیہ 17 25 26 27 عن عقبہ ابن عامر قال صلی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا قتله بعد 8 سنين ثم طلع المنبر ثم قال انی بین ایدیکم فرط وانی معدکم للحوض وانی انظر الیہ وانا فی مقامی هذا. بولو سبحان اللہ. بولو حدیث کیا حضور کو اللہ نے فرمایا محبوب ٹائم ہو گیا، دنیا والا ٹائم، آؤ اللہ کے پاس آؤ. تو ابھی چند دن باقی تھے، یہاں تو بہت سارے حاجی ہیں، پوچھو نا علماء سے. حضور کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے مدینہ شریف میں. تو اللہ نے کہا آ جاؤ. تو حضور کے چچا کی قبر پہ اللہ اکبر قبر پہ جا کے نہیں آتا اللہ. اب پھر سے نماز جنازہ پڑھی 8 سال کے بعد. 8 سال پہلے نماز جنازہ ہو چکی تھی. یہ کون سی نماز ہے؟ تو جنازے کی نماز میں مغفرت کی دعا ہے. سرکار نے کہا ہے اے غلاموں میں چچا کے قبر پہ مغفرت کی دعا کر رہا ہوں. تو میں نے کہا حضور تو ہاتھ باندھ کے کاہے کیا؟ چھوڑ کے بھی تو ہو سکتی ہے دعا. کہا اس لیے ہاتھ باندھ کے کر رہا ہوں کہ میری نظر دیکھ رہی ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں. اور کچھ ٹوپی والا پیدا ہوگا جو کہے گا مزار پہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا شرک ہے. تو میں نے چچا کی قبر اس لیے ہاتھ باندھ دیا کہ کوئی سنی قبر پہ ہاتھ باندھے تو شرک نہیں، سنت رسول ہو جائے. بولو محبت سے بولو سبحان اللہ. ادھر آؤ پیارے ہنر آسمائے، تو تیر آدما ہم جگر آسمائے، مگر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. سنو نماز کیا حدیث شریف ہے. اس حدیث میں بھی پورا ترجمہ باقی، ابھی ٹائم لگے گا، اس لیے یہ حدیث سنو نماز والی. گدھا کی بات ہی تو ایک مسئلہ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم ہے؟ گدھا بولے تو حدیث میں ہے بولنا لا حول ولا قوت. بولو گدھا بولے تو کیا بولو گے؟ اب مرغا بولے تب حدیث شریف میں آج نہ گھڑی تو دیکھتے ہو ٹائم ہو گیا. جس زمانے میں گھڑی نہیں تھی تو حدیث میں ہے کہ صبح میں مرغا بولتا ہے تو سمجھنا فجر کا ٹائم ہو گیا. یہ اس لیے بولتا ہے کہ نمازیوں اٹھو نماز پڑھو ٹائم ہو گیا. یا اللہ یہ مرغا کتنا اچھا ہے جو نمازیوں کو صبح میں اٹھاتا ہے. یہ سنی کتنا سست ہے جو سوتا ہے اور مرغا اٹھاتا ہے. تو حدیث میں ہے گدھا بولے تو لا حول بولنا اور مرغا بولے تو سبحان اللہ بولنا. کیا بولو کیا بولنا؟ مرغا کتنا اچھا ہے. نہیں پھر بھی شہر لوگ کھا لیتا ہے.
مولوی بھی کھاتا ہے اسی بات. ایک مرغا تھا حضرت, ابو بکر صاحب, ایک مرغا تھا رات میں 1 بجے بول رہا تھا, 1 بجے. میں نے کہا یا اللہ, حدیث میں مرغا بولے تو فجر کا ٹائم ہو گیا, یہ 1 بجے کون سا ٹائم ہوگا؟ عشاء کے لیے تو اٹھاتا نہیں, عشاء کی نماز تو پڑھ کے سوئے. تو میں کہا یا اللہ 1 بجے کو, چلا دیکھیں مرغا کون سا ہے آخر, 1 بجے کا ہے بول رہا ہے یہ. تو گئے تو دیکھا یہ اصلی نہیں, یہ پھیٹ پھاٹ والا فارم والا بول رہا ہے. یہ تو کبھی بھی نماز کی دعوت دے دے گا, ٹائم نہیں معلوم کہ کب ٹائم دینا ہے. کبھی بھی کہے گا کپڑا ناپاک ہے, بولے گا اللہ معاف کرے گا, چلو چلو. کبھی بھی دعوت دے دیتا ہے, نہ اس کو نماز کا ڈھنگ معلوم ہے, نہ نماز کے دعوت کا طریقہ معلوم ہے. ہمارے سنیوں کو پوچھو نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات مرغا کی ہے تو ایک بات, پھر حدیث کا ترجمہ, پھر حدیث کا مرغا مرغا مرغا. ایک مرغا تھا درخت کی شاخ پہ, ایک لومڑی آئی کا مرغا, کیا بہتر اذان دیتا ہے جی, کیا پیاری آواز ہے تیری, نیچے آؤ دونوں بھائی جماعت سے نماز پڑھ لیتا. سمجھ گیا سمجھ گیا, دعوت نماز کی نیت میں فطور. یہی نہ کہے گا ادھر والا نماز کے نام پہ بلا لے گا, اجمیر نہ جانا مردہ ہے, نبی سے نہ مانگنا شرک ہے. یہی تو نماز کے نام پر انجیکشن دیتا ہے. مرغا سمجھ گیا اب کیا ہوگا, تو دیکھا ایک شیر ہے پانی پی کر ادھر ہی آ رہا ہے. کہا 5 منٹ انتظار کیجئے, امام صاحب وضو کر کے آ رہے ہیں. امام صاحب, لومڑی نے جو دیکھا شیر آیا دم دبایا بھاگا. مرغا نے کہا کہاں جاتا ہے, جماعت سے نماز نہیں پڑھو گے؟ کہا وضو ٹوٹ گیا, وضو کرنے جا رہا. یہی عالم بدماشوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں, تو تیر آدما ہم جگر آزمائیں, مگر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. سنو نماز بھائی, بڑا افسوس ہوتا ہے جب نماز نہیں پڑھتے. بڑا نعرہ لگاؤ, مومن کی شان ہے, مگر میری گزارش ہے کہ نعرہ سے پہلے نمازی بنو, ہے نا بھائی, نعرہ سے پہلے نمازی بنو. نماز نہیں پڑھتے ہو, بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سنی ہے, نماز تم نہیں پڑھتے ہو, افسوس ہم کو ہوتا ہے. بتائیے غم ہم کو ہوتا ہے کیوں؟ ہم جو علماء ہیں نا, سارے علماء کو اپنے سنی قوم سے پیار ہے, تو علماء یہ چاہتے ہیں نمازی بنے تاکہ اس کے ترازو کا پلہ بھاری رہے. نہیں تو آپ نماز نہیں پڑھو گے, ہلکا ہلکا. اب بتاتا ہوں بھیا, بتاتا ہوں, آگے چلو. ایک روز حضور کی طبیعت علیل ہے نا, سرکار نے فرمایا ابو بکر امامت کرو. تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ عمر سے کہا جائے, میرا باپ بڑا نازک دل لگتا ہے, آپ کی جگہ پہ نہ کھڑا ہو سکے گا. تو نبی ناراض ہو گیا, عائشہ کیسی بات کرتی ہو, میں کہتا ہوں ابو بکر سے, تم کہتی ہو عمر سے, جاؤ ابو بکر امامت کرے گا. تو یار غار گئے, اللہ اکبر, نماز پڑھا دی, شروع کی. ابھی تو بخاری شریف میں پارہ 3 میں ہے, پہلے حصہ میں پارہ 3 میں ہے, فوقع فی نفسی خفہ, حضور نے طبیعت میں ہلکاپن محسوس کیا. جب ہلکاپن محسوس کیا تو حضور کاشانہ سے باہر آ گئے. اب باہر آ گئے تو نماز پڑھا تو کہاں دیکھو, سجدہ کی جگہ نا, ایسے نہ پڑھو نماز. ہزار غار پڑھا الحمدللہ رب العالمین, دیکھا رہے حضور آ رہے ہیں, مالک یوم الدین حضور آ رہے ہیں. اب کیا ہوگا, اوئے ہائے نماز پڑھا رہے حضور کو دیکھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے حضور کو دیکھ رہے ہیں. آخر یار غار سے برداشت نہ ہوا, ثم استاخر ابو بکر, ہٹ گئے مصلی امامت سے, چلے گئے مقتدی والے سب میں. تو حضور نے یہ نہ فرمایا نماز نہیں بھی نہیں, تقدم رسول اللہ, سرکار آگے بڑھے وصلی, اور وہیں سے نماز پڑھانا شروع فرما دیا جہاں سے حضرت ابو بکر نے چھوڑ دی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب سرکار نماز پڑھا کے فارغ ہو گئے, فلمن صرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب سرکار فارغ ہو گئے, ابو بکر میں نے کہا تھا نا امامت کرو جی, تو کس نے کہا تھا پیچھے ہٹو. تو اس کا تیاقا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر کی یہ مجال کہ میں آگے رہوں گا, حضور میرے پیچھے رہے, ابو بکر سے نہیں ہو سکتا ہے. بخاری شریف میں نماز دہرائی نہیں گئی ہے, بخاری شریف میں نماز دہرائی نہیں گئی, سب کی ہو گئی. تو اس بدھوا ٹوپی والے سے پوچھو کہ دیکھ کر نماز ہو رہی تو خیالوں سے کیوں نہیں ہو جائے گی.
बोलो ना होगी कि नहीं होगी? ये पढ़ता है समझता नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। जिक्र सब ठीक है जब तक न मस्कूर हो वो नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी और अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। नमाज पढ़ो सुन्नियों, नमाज पढ़ो। अच्छा एक सवाल है? अब फिर हम पल्ला बताते हैं भैया, अभी पल्ला बता देंगे। हाँ बता के जाएंगे, मगर इस गांव में फिर कौन जल्दी दोबारा आएगा? हम पल्ला बता देते हैं। सुनिए पल्ला मौलाना बदरुल इस्लाम चले गए क्या? हाँ काम से गए होंगे बेचारे के ऊपर। किधर पीछे? अरे तो पीछे क्यों चले गए? पल्ला भारी नहीं करना है आप। जाए खाली अवामें भारी करेगी, हम भी भारी करेंगे है? ऐसा नहीं कि मौलवी का भी पल्ला खूब भारी है, हमारा भी हल्का है, हम भी भारी करेंगे। हाँ दावा नहीं है कि मेरा पल्ला भारी है, दावा नहीं है, अल्लाह करे भारी हो जाए। एक मसला मालूम है आपको? माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत देर के बाद आए हैं। सुभान अल्लाह। बैठ जाइए बाद में दीजिएगा। हाँ बाद में बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान। ऐसे राजस्थान के लोग बहुत अच्छे हैं। पूरे इंडिया का सुन्नी अच्छा है, मगर राजस्थान का सुन्नी इसलिए अच्छा है कि यहाँ हिंदुस्तान का राजा गरीब नवाज रहता है। नहीं बहुत अच्छे हैं। इतने अच्छे ना होते तो 10-10 का नोट लेके बैठते। हाँ शायरों वाला नोट है, शायरों वाला, शायरों को देना पड़ता है ना। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह तो बता दे। ए मां बदरुल इस्लाम आपको मालूम है 2 सुन्नी जहन्नम में गया था, नारा लगाते लगाते ऊपर आ गया था। हाँ नारा लगाते लगाते ऊपर आ गया। वो भी सुना दें? पहले ये सुनिए नमाज और पल्ला। क्या कहना, क्या सुनो भैया, कयामत आएगी तो सबसे पहले सवाल नमाज के बारे में। सबसे पहले तराजू पे सबसे पहले तौला क्या जाएगा? ये बताओ तो तौला क्या जाएगा? नहीं नमाज नहीं तौली जाएगी, नमाज का हिसाब पहले। तराजू पे तौला क्या जाएगा? तो अंजाबिन कौल कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मा युज़ो अला मीज़ानिल अब्द नफ़क़तु अला अहलिही। नमाज रोजा हज ज़कात का जब हिसाब किताब हो जाएगा, तराजू लगेगा तो पहले न नमाज तौला जाए, न रोजा न हज, सबसे पहले तौला जाएगा। अल्लाह फरमाएगा हमने तुमको माल दिया था तो बीवी बच्चों पे खर्चा किया था कि नहीं किया था? खर्चा पहले रखो, सबसे पहले खर्चा। कैसा तो नहीं कि माल दिया तो बखील तो नहीं थे, बीवी रो तो नहीं रही थी, बेटा तरफ तो नहीं रहा था, माल बैंक में सर तो नहीं रहा था। पहले माल तौला जाएगा, बाद में नमाज तौली जाएगी। मुद्दा से बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले खर्चा का किया, इधर लाओ इधर लाओ इधर लाओ, सुभान अल्लाह। इधर सुन्नी भाई बखील न बनना, अब फजूल खर्ची भी न करना, ये भी बात है। हाँ क्या कहता हूं दुनिया शाह से मांगो। आजकल अगर कोई बीबी से कहते मांगो तो क्या मांगेगी बताइए तो? अगर पढ़ी लिखी बीबी है, अकलमंद है, तो कहेगी शौहर क्या चाहिए? आपकी खुशी चाहिए। क्यों? नबी फरमाते योमा इमरतिन माता सौदो अनहारादिन, जो बीबी मर जाए इस साल में उसका शौहर उससे राजी है। सुनिए उसका शौहर उससे राजी है। सुभान अल्लाह, बुजुर्ग आदमी है, ले लीजिए। उसका शौहर राजी है। सुनिए तो उसका शौहर राजी है। अब वो बीवी मर जाए तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो बीवी अकलमंद है तो कहेगी आपकी रजा चाहिए, क्योंकि आप राजी है तो जन्नत है, मौला राजी है। और अगर बुद्धू बीवी है तब, हाँ ऐसा है, बुद्धवा नहीं है, शौहर ने कहा मांग ना बीवी, तो बीवी ने देखा मौका अच्छा है, कहेगी देखते न है सोना का भाव बढ़ता जा रहा है, 2-4 तोला खरीद लेता तो अच्छा न। अरे मेरी बहन क्या करेगी सोना लेके? अगर शौहर को राजी कर लेती तो सोना भी हो जाता। जहां सिर्फ सोना मिला रजा नहीं, और शौहर राजी है तो रजा के सदके में शौहर तेरा सोना भी खरीद देगा, शादी भी खरीद देगा, अब मरोगी तो जन्नत में भी चली जाओगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद की इफ्तिताह है 7 तारीख को। कै तारीख को? वो मस्जिद ना, कौन मस्जिद? नूरानी। यहाँ मोहल्ला में 2 ही मस्जिद है, 3 है। हर मोहल्ले में सुन्नी के मस्जिद है कि नहीं भाई? बोलो ना। तो आला हजरत ने लिखा है अल मलफूज में 4थे हिस्सा में,
کیا حالات کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ سنیوں کی جتنی مسجدیں ہیں، سنیے، سنیوں کی جتنی مسجدیں ہیں قیامت آئے گی تو ساری مسجدوں کو اٹھا کر جنت میں رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان تو مسجد میں جاؤ، پہچانو نا ٹھیک سے کہ باسنی والی ہے کہ اجمیر شریف والی ہے کہ محلہ والی ہے کہ بریلی شریف والی ہے۔ جادا کی عادت بنا ڈالو مسجد میں تاکہ جنت میں دیکھنا تو کہنا بھیا ادھر آؤ، محلہ والی مسجد جنت میں آ رہی ہے، محلہ والی مسجد جنت میں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا ابو الحقانی صاحب قبلہ۔ تو اب جب نہ کرو مسجد میں پہچانو گے کیسے؟ جنت میں سوچو گے کس کی مسجد ہے، کدھر والی ہے، کون محلہ والی ہے۔ ایک بات اور ہے، اعلیٰ پہ بڑی اچھی بات لکھی، سرکار کا جو گنبد خضرا ہے جو گیا وہاں زیارت کے اندر، کیلنڈر میں دیکھا ہوگا آپ نے، کیلنڈروں میں اللہ فرماتے قیامت آئے گی تو مدینہ شریف میں جو حضور کا گنبد خضرا ہے وہ گنبد اٹھا کر جنت میں رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ بیہودوں کا مقدر جلا ہوا ہے جو شرک آتا ہے، ہم سنیوں کا مقدر بلند ہے، یہاں بھی زیارت کرتے ہیں اور جنت میں بھی گنبد خضرا کی زیارت کریں گے۔ ایک بات آؤ جلدی بولنا، آپ لوگ جنت میں جاؤ گے؟ زور سے بولیے نا انشاءاللہ، زور سے بولیے انشاءاللہ۔ ہم بنگال میں تقریر کر رہے تھے تو ایک ادھر والا ملا آیا، بولے تم ایسی تقریر کرتے ہو جیسے جنت سنیوں ہی کی ہے۔ تو ہم کہ آپ کو کیا پریشانی ہے بھائی، آپ کو کیا پریشانی ہے تو بتائیے، آپ کے بھی تو اللہ نے کچھ بنایا ہے، ہم لوگوں کے لیے جنت بنی تو آپ لوگوں کے لیے تو کچھ بنا ہے۔ بولے کیا بنا ہے؟ کالا حسن لکھا نہیں ہے، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خود میں پہنچا رہا تھا پھر تجھ کو کیا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے جنت میں جاؤ گے سنیوں تو ایک سوال، جنت میں کیا کرو گے بتاؤ؟ کیا کرو گے؟ بولنا کیا کرو گے؟ سنو، اے جنت تو کیا کہنا، جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی سنیوں کے لیے کہ ہم سنی خدا کے جلووں کا دیدار کریں گے، ہے نا، جو من کرے گا وہ کھائیں گے، نبی کی زیارت کریں گے، گنبد خضرا کی زیارت کریں گے، علماء کی زیارت کریں گے۔ اور سب سے بڑی خوشی ایک اور ہے جنت میں، قرآن شریف میں بھی، حدیث شریف میں بھی ہے، وہ بات آج نہیں بتا دیں گے، نہیں تو سب سنی سوچے گا جلدی قیامت آئے، سوچے گا کہ جلدی آئے، سوچنے سے شروع آ جائے گی، وقتے پر نہ قیامت آئے گی۔ بتا دے بھائی، بولو نا، بتا دے تو بولو نا سبحان اللہ بولو۔ ہر سنی کو قرآن میں ہے، حدیث شریف میں ہے، ہر سنی کو جنت میں حور عین ملے گی، حور جس کا نام عین، چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، اور کتنی پیاری ہے، سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا پینا پانی میٹھا ہو جائے۔ کیسا من کرتا ہے جلدی قیامت آئے؟ مگر سنیوں حور ملی تو دنیا والی بیوی کو بھلا دیا، جن کے ساتھ 25 سال 30 سال 40 سال زندگی گزارا، اس بیوی کا کیا ہوگا؟ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے لہم ازواج مطہرۃ ہم فیہا خالدون، سنیوں نہ گھبرانا، دنیا والی بیوی نیک ہے تو وہ بھی شوہر کے ساتھ جنت میں رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر اے مولانا بدر الاسلام، دنیا والی بیوی تو اتنی خوبصورت نہ ہے، حور تو بہت خوبصورت ہے، دل کدھر جھکے گا جنت میں؟ قاعدے کی بات ہے، حضور نظر دل جھکتا ہے۔ تو ساوی شریف جلد ثانی کے 74-5 پہ ہمارے نبی فرماتے سنیوں نے گھبرانا، دنیا والی بیوی جب جنت میں پیش کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ دنیا والی بیوی کو حور سے زیادہ خوبصورت بنا دے گا۔ سبحان اللہ، حور سے زیادہ، یہاں کالی کلوٹھی، جنت میں حور سے زیادہ خوبصورت۔ ایک بار تو بہنوں سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معمولی بات نہیں ہے، جاؤ مسجد میں جاؤ، در و دیوار کو پہچانو، جنت میں پہچاننا، اپنے محلہ والی مسجد آئیے، نماز کا حساب، روزے حساب پہلے، ترازو پہ پہلے خرچہ، بیوی بچوں پہ کیا خرچہ کیا، لاؤ ادھر لاؤ۔ سبحان اللہ، حدیث شریف ہے، میں نہیں کہتا ہوں، نبی نے فرمایا، لیکن حدیث شریف ہے۔ اب ترازو کا نمبر آیا، ترازو کتنا ٹائم ہوا بولیے نا جلدی سے، نہیں ہو گیا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا، دیکھو 1:45 بجنے والا ہے، 1:45 بج گیا، بجنے والا نہیں بج گیا، 1.5 گھنٹہ کا خطاب ہو گیا، 10 منٹ اور صحیح، ترازو
کا پلہ پلہ، یہی بات ہے نا. اب وہ رہ گیا کون کہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے جو ایک بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، ایک بغیر حساب کتاب جہنم میں جائیں گے. اور سنیوں کا عمل تولا جائے گا. ہاں ایمان والا ہوگا اسی کا تولا جائے گا، بے ایمانوں کا نہیں تولا جائے گا. اب سنو اے بھیا سن لے، ترازو سن لو بیٹا، ترازو سن لو. چلے جاؤ گے ابھی تو افسوس ہوگا. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اب بیٹھو پہلے ترازو سن لو. اب کوئی بچہ نہ اٹھے گا ورنہ اسی دعا کروں گا آئندہ سال جوان ہو جائے گا. بولو محبت سے بولو سبحان اللہ. اے عمل تولا جا رہا ہے. سنی کا عمل ہلکا ہوا جہنم میں گیا، بھاری ہوا جنت میں گیا. ایک سنی آیا برابر برابر. اب حضرت آدم نے سوچا کہ اللہ کدھر بھیجیں اس کو، اس کا دونوں برابر ہو گیا. جبریل ڈنڈی پکڑے بھایا خود بے جبریل علیہ السلام، ترازو کی ڈنڈی ہے جبریل امی کے ہاتھ میں. عرض کیا مولا میں ٹھیک ٹھیک ڈنڈی پکڑے ہوا ہوں. ہاں جبریل فرشتہ ہے نا بھائی، فرشتہ لوگ ڈنڈی مارنے سے پاک صاف ہوتا ہے نا، یہ تو ادھر والا ملا ڈنڈی مارا کرتا ہے. کہا مولا کدھر بھیجوں، اس کا دونوں پلہ برابر ہو گیا. اللہ نے کہا آدم نہ گھبرا، اس بندے کا فیصلہ میں کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا فیصلہ کیا مولا نے، کیا فیصلہ کیا مولا نے. سنیو سبحان اللہ. کہے فرشتہ ادھر آؤ. مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہ یہ پرچہ لو، کاغذ کہتے چھوٹا سا پرچہ تھا. کہ لے جاؤ نیکی کے پلہ پہ رکھ دو. اور جیسے نیکی کے پلہ پہ رکھا گیا بھیا کی نیکی کا پلہ جھک گیا. آدم ہاں مولا نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا. ہاں مولا. تو بولو ڈالو نا جنت میں. تو بندہ نے کہا مولا مولا میں اپنے عمل سے نہیں تیرے کرم ہی سے جنت میں جا رہا ہوں. یہ پرچہ میں تھا کیا کہ پلہ بھاری ہو گیا، پرچہ میں تھا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندہ سن لے، ایک بار جو زندگی میں تو نے محبت سے کلمہ پڑھا تھا، تیرے دفتر نامہ اعمال میں نہ لکھا کیا تھا، پرچہ غیب میں لکھ کر اسی دن کے لیے رکھ دیا گیا تھا. پرچہ کو اسی لیے رکھا گیا تھا کہ ترازو کے پلے پر کام آ جائے. اب پرچہ میں کیا لکھا ہوا تھا پڑھو زور سے، لا الہ الا اللہ. زور سے بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جیسے کلمہ والا پرچہ رکھا گیا پلہ ہو گیا بھاری، سنی کا بیڑا ہو گیا پار. مگر ایک سوال رہ گیا. ایک بات اور سنی بھائی، جس کا پرچہ تھا کام ہو گیا، اور کسی کا پلہ ہلکا ہے یا برابر ہے، اب پرچہ بھی نہیں ہے تب کیا ہوگا؟ ہاں بھائی پرچہ نہیں تو کیا ہوگا؟ تب تو اور مزہ آئے گا. بولو سبحان اللہ. تب کیا ہوگا؟ تو سنو تب کیا ہوگا. نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف میں بھی ہے، مشکاۃ شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، بہت حدیثوں میں حدیث ہے. سرکار نے فرمایا 3 جگہوں میں سے ایک جگہ مل جاؤں گا، اطلبنی علی المیزان. جہاں تمہارا عمل تولا جا رہا وہاں میں نظر آ جاؤں گا. سبحان اللہ. کچھ لوگ جا چکے ہیں جہنم میں، کچھ لوگوں کا عمل پلہ ہلکا بھاری ہو رہا ہے. نبی آ جائیں گے، نبی پلہ ہلکا ہے سر ہے بھری سو ٹھہرو 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 پھر سے تولو. بولو نا سبحان اللہ. اور جیسے سنی کا پلکا نیکی کا ہلکا ہوتا رہے گا، نبی پلہ کو اشارہ فرماتے رہیں گے، نیکی کا پلہ جھکتا جائے گا. مفتی اعظم فرماتے ہیں پلہ نیکی کا اشارے سے بڑھا دیتے ہیں جب کرم بندہ نوازی پہ تلا ہوتا ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل بس خوف سے پتا سا پلہ ہلکا سا ہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، بھاری ہے بھروسہ تیرا. نبی کام آ گئے، پلہ بھاری ہو گیا، سنی کا بیڑا پار ہو گیا. مگر کچھ سنی جو جہنم میں جا چکا وہ کا ہوگا؟ جا چکا ہے نا، جا چکا ہے. کچھ لوگ تو عمل خراب ہے نا تو نہیں جائے گا، جا چکا ہے. تو 2 سنی تفسیر روح البیان جلد اول پہلا پیرا فی تفسیر سورۃ البقرہ میں ہے کہ 2 سنی جہنم میں جا کے جلتا ہے خوب. جہنم کی سزا خدا کی قسم علماء سے سنو تو سن کے ڈر لگتا ہے، کیسا دردناک عذاب ہے. مر 2 سنی جہنم میں ڈر رہا ہے کہ نہیں، جل رہا ہے، مر جلنے کا احساس نہیں، دونوں زور زور سے جہنم میں نعرہ لگا رہا ہے. میں سمجھ گیا یہ جلسہ والا سنی ہوگا، یعنی تو جلوس والا ہوگا، جلوس والا ہوگا پکا جلوس والا. آپ کے یہاں جلوس نکلتا ہے، باسنی میں نکلتا ہے، بہت شاندار. ایک ساتھ دلی میں ہم سے پوچھا ملا ملا اپنا نہیں ادھر والا،
داڑھی نہیں ڈاڑا تھا. کہے مولانا جلوس کا ثبوت ہے؟ بہت حدیثیں پڑھتے ہو. میں کہا بالکل ہے، آئیے ابھی ثبوت دیتا ہوں. کتنا ثبوت چاہیے؟ آئیے نا. کہا بتائیے کہاں ثبوت؟ میں نے کہا ہمارے سوال کا ایک جواب دو. بخاری شریف، مسلم شریف، حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ 15 اگست کا جلوس نکالو؟ کئی حدیث میں تو بتا دو. اور جب حدیث میں نہیں تو لکھو حرام ہے. لکھو بدعت ہے جلوس. لکھو کہ 15 اگست کا جلوس نکالنا کفر ہے. اور یہ فتوا تم کو تمہارا دے دوں انڈیا گورنمنٹ کو تو سارے وہابی کی دھلائی بھی ہوگی، جیل میں بھی جاؤ گے. کیوں؟ سمجھ جائے گا کہ یہ دیش کا وفادار نہیں غدار ہے. کہ مولانا 15 اگست کو ہم اس لیے جلوس نکالتے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہوا ہے. میں نے کہا ملا ربیع الاول کو ہم اس لیے جلوس نکالتے ہیں کہ 12 تاریخ کو پوری کائنات آزاد ہوئی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. خاک ہو جائے وضو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب تک جلوس سے نہ سمجھ میں آئے، بولے آپ سے بات نہیں کریں گے. تشریف جلوس ایک قسم خدا کی جلوس کا ثبوت ہے. حدیث شریف میں قیامت میں بھی جلوس نکلے گا اور قیامت میں بھی جھنڈا لگے گا، مگر وہاں ایک جھنڈا ہوگا نبی کے ہاتھ میں. تو جھنڈا لگا لگا کے عادت بنا. جدھر جھنڈا دیکھنا قیامت میں چلا جانا جھنڈا کے نیچے بیرا پار. اور جو جھنڈا کو بدعت کہتا ہے قیامت میں سوچے گا یا اللہ جھنڈا یہاں بھی نظر آ رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ آپ تو عادت بناؤ. دیکھو جھنڈا پر ایک بات بتا دیتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے تشریف رکھیے. دیکھو جھنڈا انڈیا کا جھنڈا ہے. انڈیا کا اپنے ملک کا جھنڈا نہیں ہے جی. انڈیا کا کوئی نہ بولتا ہے نا. پاکستان کا جھنڈا، نیپال کا، امریکہ کا، ہر ملک کا جھنڈا ہے. کوئی انڈین آدمی ویزا لگا کے پاکستان جائے، اب اپنا جھنڈا لے جائے جیب میں، اب کراچی چوراہے پر لہرائے، تب کیا ہوگا؟ اتنی مار مارے گا پاکستانی کا آنے نہیں دے گا. اب کوئی پاکستانی ہمارے ملک میں جھنڈا اپنا لہرائے تب اتنی دھلائی کروں گا کہ قبر میں پہنچا دوں گا، زندہ نہ چھوڑوں گا. کیونکہ ہم بھی وطن کے وفادار ہیں. بولو ہم بھی وطن کے. کیونکہ یہ وطن کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ وطن میرے غریب نواز کا وطن ہے. ہم بھی تو وفادار ہیں. تو سنو ہر ملک کا جھنڈا اپنے ملک میں رہے گا. مگر سنیو نبی کا جھنڈا تو دیکھو. ربیع الاول کی 12 تاریخ میں نبی کا جھنڈا انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، نیپال میں بھی ہے، جاپان میں بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا نبی کی ہے تو ہر ملک میں نبی کا جھنڈا لگے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ. حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے، خسرو ہر سے اٹھتا ہے بریرا تیرا. جھنڈا لگاؤ خوب لگاؤ. جلوس نکالو خوب نکالو. 2 سنی جہنم میں جلوس والا جبنا عادت بنی ہوئی ہے. جہنم میں جل رہا ہے. نعرہ کیا لگاتا ہے؟ ہمارے ساتھ سب لگانا. خدا کا نام لینے سے ثواب ملتا ہے نا. تو جہنم میں زور زور سے کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ سب بولو یا حنانو یا منان. بولو نا آپ. یا حنانو یا منان یا ذل جلال والاکرام. تو اللہ نے فرمایا یا ملائکتی اخرجوہم، آئے میرے فرشتوں وہ دونوں جو جہنم میں شور کرتا ہے، لاؤ تو باہر، لاؤ باہر لاؤ. دونوں باہر آئے گا. لمستد سیاقما، اتنے بندے جلتے ہیں کوئی بندہ نہیں شور کرتا. تم دونوں کیوں شور کر رہے ہو؟ کیوں شور مچا رہے ہو؟ تو سنی نے کہا مولا تو کریم ہے رحیم ہے، ہم دونوں اس لیے شور کر رہے تھے کہ اسی بہانے دونوں کو باہر کر دے گا. اچھا تو اللہ نے بھائی فرشتوں پھر سے جہنم میں ڈالو تو دونوں کو. تو کہا ڈالو تو دونوں دوڑا جہنم کی طرف. فرشتے پکڑے بھی نہیں، دوڑا. اللہ نے بھائی لاؤ تو پکڑ کے دوڑ کے کہاں جاتا ہے؟ لائے گئے دوڑ کے کہاں جاتا ہے؟ کہا مولا جہنم میں جا رہا ہوں. کہا سزا معلوم ہے؟ کہا مولا ابھی تو جل کے آیا ہوں. کہا جب جل کے آیا تو اتنی تیزی سے کیوں جا رہا ہے؟ دھیرے دھیرے جانا تھا. تو دونوں نے کہا مولا ہم دونوں نے سوچا دنیا میں خدا کی نافرمانی کیا ہوں،
आखिरत में अगरचे जहन्नम में जाना पड़े, मौला का एक हुक्म तो मान लूं। सुभान अल्लाह, सुभान हाय हाय, अल्लाह ताला को उन दोनों का जवाब इतना पसंद आया कि फरिश्तों, इन दोनों का जवाब मुझे पसंद आ गया है, मैंने दोनों को माफ कर दिया है, मेरी रहमत से दोनों को जन्नत में डाल दो। सुभान अल्लाह। चला गया सुन्नी, चला गया। अल्लाह को कोई अदा पसंद आनी चाहिए, क्यों? हम महबूब के गुलाम हैं। मौला चाहता है कि मेरे महबूब का है कोई अदा तो हो कि उस अदा के सदके में तुम्हारी खताओं को माफ कर दूं और तुमको जन्नत में डाल दूं। एक बार सारा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह, फमन सक़लत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जिसके नेकी का पल्ला भारी हो गया, कयामत में वो कामयाब हो गया। भारी करो, पल्ला भारी करो। माँ को बुढ़िया कहोगे फिर पल्ला हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, याद रखना। बाप को बुढ़ा कहोगे पल्ला फिर हल्का हो जाएगा। इसे पल्ला को भारी भी रखना है। माँ बाप को बुढ़ा बुढ़िया कहोगे, तुम्हारा बेटा तुमको भी बुढ़ा कहेगा। हाँ भाई, इसलिए पल्ला को बचाओ भैया। बड़ी मुश्किल से हमने तकरीर की है कि तुम्हारा पल्ला भारी रहे। 1 घंटा 40 मिनट का खिताब हो गया और अभी पल्ले पर तकरीर है। वो तीनों का तस्करा बाकी है। बगैर हिसाब किताब के जन्नत में, बगैर हिसाब किताब के जहन्नम में, रह गया बीच में सुन्नी। फिर कभी आएंगे तो हम बताएंगे कि अब सुन्नियों को क्या होगा। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। रात का 1 बज रहा है, अब इंशाअल्लाह ताला फिर कभी जाना नहीं। आगे का प्रोग्राम और सुन लेना। सारे भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।